محبت کے ہزاروں رنگ، کبھی شعلہ کبھی شبنم، یہی محبت صحرا کو گلزار بنا دیتی ہے۔ اگرچہ اس کا ہر رنگ دلکش و دلربا ہے، مگر کبھی کبھی جب بدگمانیوں کے بادل چھا جائیں تو ہر رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ پھر انہی بے جان رشتوں کو جاندار بنانے کے لیے اکثر اوقات ہمیں کسی کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اسی محبت کی حسین اور پرکار داستان میں پھر سے رنگ بھرنے کے لیے مرزا امجد بے کی کاوشوں نے بھی ایک بار پھر کوس و قزاق کے سارے رنگ بھر دیے۔ کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آسمانوں پر بننے والے جوڑوں میں سے اکثر زمین پر بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی بننے اور بگڑنے کے عمل سے عبارت ہے، اور کوئی بھی انسان زندگی کی اس کہانی کا کردار بنے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بن کر اور کوئی بگڑ کر اپنا کردار نبھاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسا ہی جوڑا تھا جو یقیناً آسمانوں پر ہی بنا تھا، لیکن نرنگی وقت اور حوادث زندگی اسے بگاڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ منفی اور مخالف قوتوں نے چہرے بدل بدل کر ان پر حملے کیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ہر مصیبت اور مشکل کو انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اپنے حالات کا وہ زندگی کے آخری اوورز میں اگرچہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، لیکن ان کی عقائی سلامت نظر آتی تھی، اور اس سلامتی کا سبب تھا محبت۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ میں ان سے ملا، وہ آزمائش کی کڑی ساتوں سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان سے ملا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے میری مراد دراصل ان میں سے ایک سے ملاقات ہے۔ دوسرے فریق سے ملنا تو ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ سخت نوعیت کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پر تھی۔ صرف شوہر کو اس کے پاس جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی مخصوص نوعیت کی احتیاطی تدابیر کے بعد، یا پھر وہ ڈاکٹر اس کے قریب جا سکتا تھا جو اس کا علاج کر رہا تھا۔ میری نظر میں وہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ ماہ اپریل کی کوئی تاریخ تھی، موسم سہانا اور خوشگوار تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اپنی باری پر وہ میرے چیمبر میں داخل ہوا تو میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ میرے بااخلاق اشارے پر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے آیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اور کہاں سے شروع کرے۔ میں اسے کچھ پوچھے بغیر بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی، رنگت سانولی، قد درمیانہ اور جسم متناسب۔ اس کے سر کے بال سامنے سے اڑ چکے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ گرے وائٹ ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی، تاہم اس کے ساتھ ہی گہری فکر مندی اور پریشانی کا تاثر بھی ابھرتا تھا۔ وہ ایک معقول صورت اور کلین شیو شخص تھا۔ اس نے سفید کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ میرا نام کریم ہے، کریم بھائی۔ مجھے مسلسل اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر اس نے تعارف کرانے والے انداز میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنا پرابلم کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں، کس طرح کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور بے دھڑک شروع ہو جائیں، باقی کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کے چہرے پر قدرے اطمینان نظر آنے لگا۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، وکیل صاحب، آپ کے پاس تو رنگ رنگ کے کلائنٹ آتے ہوں گے، اس لیے مختلف اور منفرد قسم کے تجربات بھی ہوتے ہوں گے، چنانچہ مجھے امید ہے میں آپ کے لیے کسی الجھن کا باعث نہیں بنوں گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے پیشے میں یہ تو ہوتا ہے، بہرحال آپ کسی طرح کی فکر نہ کریں اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ کریم بھائی نامی وہ شخص پڑھا لکھا اور مہذب تھا، اسے پسندیدہ شخصیات میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ میرے تحریک دلانے پر اس نے بولنا شروع کیا، میرا مسئلہ دوسرے لوگوں کے مسائل سے بہت مختلف ہے۔ میں رف پیڈ اور پین سنبھالتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ناخوشگوار اور غیر قانونی واقعہ پیش آ جائے تو وہ اس ظلم یا زیادتی کی شکایت لے کر اپنے علاقے کے تھانے پہنچ جاتا ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی نکردہ جرم میں پھنس کر پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے پولیس اور دیگر عدالتی بکھیڑوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی خدمات درکار ہوتی ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، آپ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں، اس میں دروغ گوئی کا کوئی عنصر نظر نہیں آتا، لیکن ہاں، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کریم بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں ہے، ہے نا؟ میں نے اس کی نفسیات اور گفتگو کے انداز کو دیکھتے ہوئے ایک بے تکا لگایا تھا، جو کسی تیر سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوا۔
اور تیر بھی وہ جو ٹھیک نشانے پر جا کر بیٹھتا ہے۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، ہاشمی صاحب کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ ایک تجربہ کار اور دور اندیش وکیل ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ میں بالکل ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہ ہاشمی صاحب کون ذاتی شریف ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشمی صاحب کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ ایک تجربہ کار اور دور اندیش وکیل ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ میں بالکل ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ یہ ہاشمی صاحب کون ذاتی شریف ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاشمی صاحب میرے ایک ہمدرد اور مخلص دوست ہیں۔ ادھر بندر روڈ پر ان کی گھڑیوں کی بہت بڑی دکان ہے، ہاشمی واچز۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر گہری سانس خارج کی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، کچھ عرصے پہلے ہاشمی صاحب کے کسی عزیز نے آپ کی مدد سے ایک کیس جیتا تھا۔ ہاشمی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے مسئلے کے لیے آپ سے مشورہ کروں، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میں نے ذہن پر زور ڈال کر اس کیس کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی جس کا ذکر ابھی کریم بھائی نے کیا تھا، لیکن باوجود اس کوشش کے مجھے ہاشمی صاحب، ان کے کسی عزیز اور اس کیس کے حوالے سے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ چنانچہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہاشمی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بلکہ یہ تو آپ ہی نے گیس کر لیا ہے کہ میرا مسئلہ دیگر موکلین اور موکلات سے بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ دراصل میں ایک ایسی جذباتی اور معاشرتی سچویشن میں پھنس گیا ہوں، لہٰذا مجھے آپ کے قیمتی مشورے کی ضرورت ہے، ایک مؤثر اور تیر بہدف قانونی مشورے کی ضرورت۔ میں یہاں قانونی مشورے دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوں کریم بھائی، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ اپنی پرابلم بیان کریں اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کا ذریعہ معاش، کاروبار وغیرہ کیا ہے؟ کاروبار وغیرہ کیا ہے؟ کیا اس سے میرے مسئلے کی صحت یا صورت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے وقت ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ دراصل میں خالصتاً اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ خیر، آپ مجھے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کو قانونی مشورے دیتے ہیں، لیکن میرے مسئلے کی خاطر آپ کو بنفس نفیس متحرک ہونا پڑے گا۔ آپ کی عملی چارہ جوئی ہی میری مشکل کو حل کر کے قیمتی انسانی جان کی آخری گھڑیوں کو آسان بنا سکتی ہے۔ کریم بھائی کے آخری جملوں نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کس قیمتی انسانی جان کی آخری ساتوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور اس کے مسئلے کی روح تک محدود رہتے ہوئے کہا، ظاہر ہے قانونی معاملات میں صرف مشوروں سے کام نہیں چلتا۔ ایک وکیل کو تھانے کچہری کے سارے بکھیڑے نپٹانا پڑتے ہیں۔ جو پارٹی بھی مجھے اپنا وکیل کرتی ہے، اس کی حمایت اور سرخ روئی کے لیے مجھے عدالت میں اس کی وکالت کرنا پڑتی ہے۔ یہ میرا اخلاقی فرض اور اس پیشے کا تقاضا بھی ہے، لیکن ابھی تک میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی، ابھی تک آپ نے اپنے شغل کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ پلازا کے علاقے میں میری 3 شاپس ہیں، تو آٹو سپیئر پارٹس کی اور ایک ٹائروں کی۔ یہی میرا شغل ہے اور یہی ذریعہ روزگار۔ میں گلشن اقبال کے ایک صاف ستھرے پوش بلاک میں رہتا ہوں۔ میرا گھر 2 منزلہ ہے جو 200 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور بات کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بولا، لیکن میں اپنا جو مسئلہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنا پڑیں گے، بلکہ کسی بھی طرح کوئی بھی ترکیب یا حکمت لڑا کر اسے عدالت سے باہر ہی حل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں میرا ذہن تو بالکل کام نہیں کر رہا، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جتنا بھی خرچہ ہو میں دینے کو تیار ہوں، بس میرا مقصد حاصل ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، کریم بھائی، میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جو کیس مسالت اور افہام و تفہیم سے حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے عدالت تک جانے سے گریز کیا جائے۔ اس طرح دونوں پارٹیوں کا وقت اور پیسہ برباد ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یقین کریں، میں نے درجنوں کیس اسی آفس میں بیٹھے بٹھائے نپٹائے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، متوازی انداز میں بولا۔ وکیل صاحب، آپ میری بیوی کی مشکل کو آسان کر دیں تو یہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ آپ کی بیوی کی مشکل؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے کریم بھائی کی طرف دیکھا۔ وکیل صاحب، نورین کو کینسر ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ نورین غالباً آپ کی بیوی کا نام ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ پسمردہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کریم بھائی، اگر آپ کی وائف کو کینسر ہے تو ایک وکیل اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے؟ آپ اسے کسی تجربہ کار آنکولوجسٹ، ماہر مرض سرطان کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا تو باقاعدہ علاج ہونا چاہیے۔ پچھلے چند سال سے نورین کا باقاعدہ ہی علاج ہو رہا ہے وکیل صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ وہ عالمی شہرت کے حامل ایک کینسر اسپیشلسٹ کے زیر علاج ہے، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کینسر کتنا خطرناک اور موذی مرض ہے۔ ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن بتائیں کہ میں اس سلسلے میں نورین کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو بے گناہ ملزموں کے لیے
عدالت کے کمرے میں فائٹ کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ جو کینسر کے مریض کا علاج یا علاج کے حوالے سے کوئی عملی تعاون کر سکوں۔ اگر آپ فیصل کو بچا لیں تو نرین کی مشکل میں بڑی حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔ اب وہ کہیں اور کی کوڑی لے آیا تھا۔ فیصل والے معاملے نے اس کی تکلیف میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اب زیادہ دن تک جی نہیں سکے گی، مگر میری خواہش ہے کہ اس کی جتنی بھی سانسیں باقی بچی ہیں وہ آسانی اور آرام سے پوری ہو جائیں۔ اس کا دل ہر وقت فیصل میں اٹکا رہتا ہے۔ میں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ فیصل ان کا بیٹا تھا اور وہ کسی قانونی جھمیلے میں پھنس گیا تھا۔ کریم چونکہ اپنے گھریلو حالات اور بیوی کی لا علاج بیماری کے باعث بے حد پریشان تھا، اس لیے اس کے بیان میں ربط اور ضبط نہیں تھا۔ اس کی گفتگو ذہنی پراگندگی اور منتشر خیالی کی عکاسی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اسے پوچھ لیا، کریم بھائی، فیصل آپ کا صاحب زادہ ہے نا؟ جی ہاں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آپ کا بیٹا کسی پولیس کیس میں پھنس گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، اللہ نہ کرے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ پھر؟ میری حیرت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اگر میں فیصل کو بچا لوں تو نورین کی مشکل بڑی حد تک کم ہو جائے گی۔ مجھے فیصل کو کس مصیبت سے بچانا ہے؟ مصیبت؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے جناب۔ نینی کسی مصیبت سے کم نہیں، وہ بری طرح فیصل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپنے دونوں ہاتھ دھو کر، اور فیصل بھی اس کے ٹرانس میں ہے۔ ہمارا بیٹا ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کا کوئی مشورہ، کوئی ترکیب، کوئی تدبیر، کوئی عملی کوشش ہی اسے بچا سکے۔ اگر فیصل اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دے یا وہ خوبصورت ڈائن اس کا پیچھا چھوڑ دے تو میری بیوی کی آخری سانسوں میں سہولت اور آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں خیال ہی خیال میں سر پکڑ کر رہ گیا۔ یہ کریم بھائی بڑا عجیب و غریب بندہ تھا، اور اس کی باتیں اس سے بھی کہیں زیادہ تعجب خیز اور حیرت افری۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں کریم بھائی کی زبانی کوئی الف لیلوی داستان سن رہا ہوں، جس میں ہر موڑ پر ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ کریم بھائی کے بعد نورین، نورین کے بعد فیصل، اور فیصل کے بعد اب نینی کا کردار ابھر کر سامنے آیا تھا۔ پتہ نہیں اس داستان در داستان میں اور کتنے کرداروں کی انٹری باقی تھی۔ یہ نینی کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نینی کا اصل نام نینتارا ہے، اس نے بتایا۔ یہ ایک آزاد خیال الو ایئر فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور فیصل کے آفس میں کام کرتی، لیکن نینی محض ایک مہرہ ہے جناب۔ وہ پرمعنی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اوہ، میں نے بے سختہ ایک بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، نینی کس کی بساط کا مہرہ ہے؟ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش کرنا عبث ہوتا کہ اب کوئی نیا کردار متعارف ہونے جا رہا تھا۔ اس نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ اس شخص کا نام عبدالصمد ہے وکیل صاحب۔ وہ بنیادی طور پر میرا کاروباری حریف ہے، لیکن اس دوڑ میں وہ اس حد تک گر گیا ہے کہ اوچھت کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ میں نے بتایا ہے، نینی فیصل کے آفس میں کام کرتی ہے، لیکن یہ پوری طرح سمد کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نینی کو فیصل کے پیچھے لگایا ہے، اور یہ بات فیصل کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں استفسار کیا۔ وہ تو نینی کے عشق میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھا ہے جناب، وہ دل گرفتہ انداز میں بولا۔ میں نے اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی ہر کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن میرا ہر حربہ ناکامیاب رہا ہے، جبھی تو مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کریم بھائی خاصا دلچسپ کیس تھا، اس کی ہر تان مجھے پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ اس کی کہانی سننے میں مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ میرے پاس بھانت بھانت کے موقع آیا کرتے تھے، لیکن کریم بھائی جیسا آج سے پہلے نہیں آیا تھا، اور آئندہ کے لیے چونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں مختلف نوعیت کے میں نے سینکڑوں ہزاروں کیس لیے تھے، وہاں ایک اس ٹائپ کا سوشل ایڈونچر کیس بھی صحیح۔ کریم بھائی کے مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے سلسلے میں اپنے اندر ایک خاص قسم کا تھرل اور سسپینس محسوس کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس غیر روایتی کیس میں دونوں ہاتھ ڈالنے کی شدید خواہش محسوس کر رہا تھا۔ میں ان جذبات کی وجوہ سے واقف نہیں تھا۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کریم بھائی سے پوچھا، فیصل کس آفس میں کام کرتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ مالیاتی ادارہ ہے جس کا آفس مکلو روڈ، آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع ہے۔ فیصل نے MBA کر رکھا ہے اور وہاں ایک اچھی افسرانہ پوسٹ پر کام کرتا ہے، جبکہ نینی اسی آفس میں ایک معمولی پوسٹ پر فائز ہے، کریم بھائی نے جواب دیا۔ نینی کا نام اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر کڑواہٹ سی بکھر گئی تھی۔ مثلاً کون سی معمولی پوسٹ؟ میں نے نینی کے حوالے سے سوال کیا۔ کلرک، ٹائپسٹ، ریسیپشنسٹ، کچھ بھی کہہ لیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کریم بھائی، آپ نے نینی کو دیکھ رکھا ہوگا؟ میں لمحہ اس کے معاملات میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، کئی مرتبہ جناب، فیصل کے آفس میں کام کرتے ہوئے تو اسے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ عبدالصمد کے پاس تھی، وہ اس کے آفس میں اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتی تھی اور دیگر دفتری امور بھی۔ کیا وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جذبس ہوتے ہوئے بولا، جی ہاں، وہ حسین و جمیل تو ہے،
جب وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے اور آپ کا بیٹا اس کے عشق میں مبتلا بھی ہے تو ایک کام کیوں نہیں کرتے کریم بھائی؟ کون سا کام وکیل صاحب؟ وہ متجب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ ان دونوں کی شادی کرا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ حتمی انداز میں بولا، کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس میں آخر قباحت ہی کیا ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، آپ دیکھیے گا شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ محبت اور چاہت تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ وکیل صاحب ایسی غضبناک باتیں نہ کریں جناب، وہ تشویشناک لہجے میں بولا، میری بیوی کی حالت بہت نازک ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیا نورین اس لیے نینی سے نفرت کرتی ہے کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے کاروباری حریف عبدالصمد نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نینی کو فیصل کے پیچھے لگایا ہوا، یا میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، یا نورین کی ناپسندیدگی کا کوئی اور سبب ہے؟ وہ چند لمحوں تک متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ فیصل کی منگنی ہو چکی ہے۔ نورین کی بیماری کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب وہ منگنی شدہ ہے تو پھر نینی کی محبت میں کیوں گرفتار ہے؟ میں نے الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے کریم بھائی کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بے ساختہ بولا، اور یہ سب نینی ہی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے تشویشناک انداز میں کہا۔ کیا وکیل صاحب؟ وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے خیالات کی ترجمانی میں صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ فیصل اپنی منگنی کو مسترد کر چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اگر میری بات کا یقین نہ رہا ہو تو آپ اس سلسلے میں فیصل سے بات کر کے دیکھ لیں۔ اگر وہ اپنی منگنی کو تسلیم کر رہا ہوتا تو یہ اقدام اٹھاتا ہی کیوں؟ ماشاءاللہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار شخص ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سمجھدار تو ہے، لیکن اس وقت اس کا دل اور دماغ نینی کی مٹھی میں ہے، جو عبدالصمد کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ کریم بھائی کے لہجے میں گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ فیصل کی ہم نے جہاں منگنی کی ہوئی ہے وہ بہت ہی عزت دار لوگ ہیں وکیل صاحب، اور وہ لڑکی خاص طور پر نورین کی اولین ترجیح اور پسند ہے۔ رخسانہ کی والدہ نورین کی بہت ہی گہری دوست ہیں۔ آپ اس جذباتی تعلق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رکا، ایک تکی ہوئی سانس خارج کی، پھر پراسرار انداز میں بولا، ابھی تک تو رخسانہ اور اس کے والدین کو نینی والے معاملے کی خبر نہیں۔ سوچیں اگر یہ آگ ادھر پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ ایسے معاملات زیادہ عرصے تک چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ نینی فیصل کو الٹی سیدھی پٹیاں بھی پڑھا رہی ہے، اسے ہمارے خلاف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، وہ ہم پر بھی شک کرنے لگا ہے۔ وہ اچانک جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوا تو میں نے پوچھ لیا، کس قسم کا شک؟ یہ شک کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں وکیل صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے نفی میں گردن چٹکتے ہوئے کہا۔ اگر نینی ایسی کوئی کوشش کر بھی رہی ہوتی تو فیصل کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آپ لوگوں کو اپنے سگے والدین کیوں نہیں سمجھ رہا؟ نینی کے پاس ایسی کون سی دلیلیں ہیں جو فیصل اس پر یقین کرنے کو تیار ہو گیا ہے؟ دراصل عبدالصمد ایسے طریقے سے یہ کھیل کھیل رہا ہے کہ حالات اس کی مرضی کے مطابق بنتے جا رہے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سمد بہت ہی کائیاں اور منتقم مزاج شخص ہے جناب۔ کچھ بھی ہے، مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک ایسا شخص جو آپ کی اولاد ہو، آپ نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہو، نہ صرف بڑا کیا ہو بلکہ اسے اعلیٰ تعلیم بھی دلائی ہو، وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی ماں اور باپ کو سوتیلا سمجھنے لگے۔ میں نے بے یقینی سے کریم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں مان سکتا، ایسا صرف فلموں اور ناولوں وغیرہ میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بات یہ ہے جناب کہ اس میں فیصل بیچارے کا کوئی قصور نہیں، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ قصور نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ حقیقت یہی ہے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، اس لیے میں حد سے زیادہ پریشان ہوں اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ فیصل آپ کا سگا بیٹا نہیں؟ میں نے قدرے درشت انداز میں سوال کیا۔ آپ اس کے سوتیلے والدین ہیں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور مجھے اپنی زندگی کے اس نازک اور حساس پہلو سے آشنا کرنے لگا۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس کی داستان سنتا چلا گیا۔ کریم بھائی نے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھ رکھے تھے۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز زیرو سے کیا تھا۔ وہ اچھے وقتوں کا میٹرک پاس تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی تعلیم اتنی بے وقت نہیں ہوئی تھی۔ میٹرک پاس انسان کو بہت پڑھا لکھا، سمجھدار اور عاقل اور بالغ انسان سمجھا جاتا تھا۔ آج کی طرح کا حال نہیں تھا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو انگلش میں خط یا درخواست لکھنے کے قابل بننے کے لیے کم از کم ماسٹرز کرنا پڑتا۔ آپ میری اس بات کو طنز سمجھیں یا اظہار حقیقت یا غلط بیانی یا جو جی میں آئے سمجھتے رہیں، لیکن حقیقت سے آنکھیں چرانے سے حقائق بدل نہیں جایا کرتے۔ اور حقائق یہ ہیں کہ آج کل کے بہت سے ماسٹرز کو واقعی انگلش میں 4 درست جملے لکھنا نہیں آتے۔ میں انگلش کو کوئی معیار بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے جن مخصوص ماسٹرز کا حوالہ دیا ہے وہ ریاضی، جنرل نالج اور سائنس وغیرہ کے مضامین میں بھی اتنے ہی قابل مذمت ہیں
جو حال ان کا انگلش میں ہے، اور یہ ہمارے ملک اور یہاں کے تعلیمی نظام کا المیہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ المیہ شدید سے شدید تر اور سنگین سے سنگین ترین ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ اور ہمارے ہی جیسا کوئی اور شخص کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کرنا اور وہ ہونا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ایک پڑھے لکھے پاکستانی کا تعلیمی حلیہ کچھ اس طرح کا بنا کر رکھا ہے۔ جو شخص اردو کا ایک پیرا پڑھ لکھ اور بول سکتا ہو، وہ پڑھا لکھا پاکستانی شہری تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب دنیا میں بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں کے عوام 100% پڑھے لکھے ہیں، اور ان پڑھ افراد کا تعلیمی معیار کم از کم گریجویٹ سے شروع ہوتا ہے۔ کریم بھائی نے نوکری کے بجائے بزنس میں ہاتھ ڈالا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا چلا گیا۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور دیگر قریب کے رشتہ داروں میں کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا اپنی اور اپنی بہن زبیدہ کی زندگی اور مستقبل کے لیے اسے سخت محنت کرنا پڑی تھی، اور اطمینان بخش بات یہ تھی کہ قدم قدم پر اس محنت کا صلہ بھی وصول ہو رہا تھا۔ زیرو سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے کریم بھائی نے قدم قدم پر کامیابی حاصل کی، اور ایک دن وہ تجربہ کار بزنس مین بن گیا۔ اس دوران میں جب وقت آیا تو اس نے پہلے زبیدہ کی اور پھر اپنی شادی بھی کر ڈالی۔ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ کریم بھائی کی بیوی نورین اس سے بھرپور محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ دونوں کسی مثالی جوڑے کے مانند زندگی گزار رہے تھے۔ گھر میں اور گھر کے باہر اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، عزت، دولت، آرام و آسائش، کسی بھی شے کی کمی نہیں تھی۔ کمی تھی تو صرف ایک چیز کی، اور یہ ایک بہت بڑی محرومی تھی۔ ان کے آنگن میں کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ شروع کے چند سال تو پتہ ہی نہ چلا کہ کس طرح گزر گئے، پھر گھر سونا سونا سا محسوس ہونے لگا۔ یہ احساس پوری شدت کے ساتھ ان دونوں پر حاوی ہو گیا کہ ان کے گھر میں بھی کسی ننھی جان کی کلکاریاں ابھرنا چاہیے، وہاں سے بھی بچے کے رونے اور ہمکنے کی صدائیں بلند ہونا چاہیے، اور یہ سب اسی صورت میں ممکن تھا کہ وہ لوگ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ کسی بھی صورت ہو نہیں پا رہا تھا۔ جب شادی کے 2 سال بعد بھی اولاد کی کوئی امید یا آثار دیکھنے کو نہ ملے تو انہوں نے حسب دستور ماہرین امراض نسواں اور ماہرین زچہ بچہ کے کلینکس کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ گائنی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس شے کا علاج کریں۔ دونوں کی میڈیکل رپورٹس اور دیگر پوشیدہ و پیچیدہ معاملات 16 آنے درست اور صحت مند تھے۔ تجربہ کار اور سنجیدہ لیڈی ڈاکٹرز نے تو انہیں یہی مشورہ دیا کہ وہ دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں، انہیں کسی علاج معالجے کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ کریں جا کر۔ لیکن بعض خالصتاً کاروباری گائنیز نے انہیں مختلف قسم کے کورس بھی کروائے۔ اس غیر ضروری اور بے سمت کوشش سے ان گائنیز، میڈیکل سٹور اور لیبارٹریز والوں کا تو اچھا خاصا فائدہ ہوا، مگر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کے مصداق کریم بھائی اور نورین کا کوئی بھلا نہ ہو سکا۔ یہ صورتحال نے خصوصاً نورین کو دل گرفتہ کر دیا۔ ایک روز اس نے کریم بھائی سے کہا، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ علاج کے سلسلے میں ہمیں ہر قسم کی کوشش ترک کر کے صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کی جب مرضی ہوگی میری گود بھر جائے گی۔ میں تو یہ بات پچھلے 3 سال سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کریم بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چلو اچھا ہے، دیر ہی سے صحیح، مگر یہ نکتہ تمہاری عقل میں تو بیٹھ گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، میں اب تک جو بھی کر رہی تھی وہ عورت کی فطرت اور وقت کی ضرورت کا تقاضا تھا۔ لوگوں کی سب سے زیادہ باتیں عورت ہی کو سننا پڑتی ہیں، اسے اٹھتے بیٹھتے خاموش سوالیہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید عورت بانجھ ہے، جبھی کوئی خوشخبری سننے کو نہیں مل رہی۔ مرد کی طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کی میڈیکل رپورٹس اس بات کی گواہ ہیں کہ نہ تو بیج کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے اور نہ ہی زمین کی زرخیزی میں کوئی کلام۔ کریم بھائی نے مدورانہ انداز میں کہا، اس لیے ہمیں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ اچھا ہے کہ تم بھی اس نقطے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہو کہ جب اس قادر مطلق کی مرضی ہوگی ہماری امید برائے گی۔ میں اس نقطے پر تو بہت پہلے ہی پہنچ گئی تھی، لیکن وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جدوجہد اور کوشش کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میری وہ ساری بےتابی اور دوڑ دھوپ اسی سلسلے میں تھی۔ بہرحال وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اب میں مطمئن اور پرسکون ہوں کہ میں نے اپنے فرائض میں کسی کوتاہی یا سستی سے کام نہیں لیا۔ اللہ کا جب حکم ہوگا ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور جوڑا ہوتا تو شاید اتنا متحد اور متفق نظر نہ آتا جتنا وہ دکھائی دیتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی گہری اور سچی محبت کرتے ہیں۔ اولاد کی محرومی اپنی جگہ تھی، لیکن زندگی کی زنجیر کی یا ہم کڑی غیر موجود ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان ایک مائکرو ایم کا فاصلہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ سچی محبت کے جذبے نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مضبوطی سے مربوط اور منسلک کر رکھا تھا۔ قدرت کے کارخانے کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام تک رسائی ممکن نہیں۔ انسان بس اندازے اور قیاس کی لہروں میں ڈبکیاں لگاتا رہتا ہے، مگر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا کہ اس قادر مطلق کے کام کا طریقہ کار کیا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے کس کس انداز میں آزمائش کی راہ بچھاتا ہے۔ اس کی فیکٹری کے اصول اور ضوابط اٹل ہیں، جہاں ہر کام کے لیے
اس کی فیکٹری کے اصول اور ضوابط اٹل ہیں، جہاں ہر کام کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں۔ کریم بھائی کی زندگی کا بھی ایک لائے عمل طے شدہ تھا۔ وہ دونوں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن قدرت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اس میں قدرت کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی، یہ اس وقت کھلا جب زبیدہ کی زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ کریم بھائی کی طرح زبیدہ کے ساتھ بھی اولاد سے محرومی والا معاملہ چل رہا تھا۔ شادی کے کئی سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھی، لیکن بھائی کی بنسبت بہن کی آزمائش نرم ثابت اور 4-5 سال کی محرومی کے بعد اس کی گود ہری ہو گئی۔ اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن جب وہ بچہ سال بھر کا ہوا تو قدرت نے اس کے والدین کو چپکے سے اپنے پاس بلا لیا۔ زبیدہ اور اس کا شوہر ادریس ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے۔ بچے کو جینا تھا، لہٰذا وہ خوش قسمتی سے اس خطرناک حادثے کے وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں تھا۔ چنانچہ اس اندوناک اتفاقی حادثے نے 1 سال کے ننھے منھے فیصل کو نورین کی گود میں پہنچا دیا۔ فیصل کا اس دنیا میں کریم بھائی سے زیادہ اور کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فیصل کا اکلوتا سگا ماموں تھا۔ ماموں چونکہ اکلوتا تھا، لہٰذا نورین کی حیثیت بھی اکلوتی ممانی ایسی تھی، اور وہ خود بھی ان کا اکلوتا بھانجا تھا۔ 1 سال کی عمر ایسی نہیں ہوتی کہ بچہ کچھ زیادہ یاد رکھ سکے۔ فیصل اپنے والدین کو بھول کر ماموں ممانی کا ہو گیا، اور انہوں نے بھی اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں اسے بیٹا بنا کر اس کی پرورش کریں گے۔ اس دن سے وہ اسے اپنی سگی اولاد سمجھ کر پالنے لگے۔ فیصل نے بھی ذہنی اور نفسیاتی طور پر انہیں اپنا ماں باپ تسلیم کر لیا تھا۔ ادریس کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا جو فیصل کے اصول میں دلچسپی لیتا۔ دور پار کے رشتہ داروں نے شکر کیا کہ ماموں اپنے بھانجے کو لے گیا ہے، ورنہ خواہ مخواہ انہیں ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانا پڑتی۔ شاید اسی وجہ سے قدرت نے نورین کی کوکھ کو سونا رکھا تھا کہ فیصل کی شکل میں اسے ایک بیٹا ملنے والا تھا۔ دوسری طرف فیصل کا مستقبل بھی قدرت کی نظر میں تھا۔ اگر کریم بھائی اور نورین اسے دل و جان سے نہ اپناتے تو اس ننھے سے بچے کی زندگی عجیب و غریب مسائل کا شکار ہو جاتی۔ شاید ایسے ہی مواقع کے لیے کہا گیا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ نورین کی بے مزہ زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ فیصل کی آمد نے اسے بے پناہ مصروف کر دیا تھا۔ پہلے وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹتا تھا، اور اب بہت سے کام دھرے رہ جاتے تھے اور ان کے لیے وہ وقت نہیں نکال پاتی تھی۔ ایک ننھی سی جان نے اس کی جون ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک روز اس نے کریم سے کہا، میں مانتی ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ فیصل آپ کا رشتے میں بھانجا ہے اور اسی رشتے سے وہ میرا بھی بھانجا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں مجھے اس سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا محسوس ہونے لگا ہے۔ یوں لگتا ہے اسے زبیدہ نے نہیں بلکہ میں نے جنم دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے نورین، کریم بھائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں خود بھی فیصل کے لیے ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ نورین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کریم نے جلدی سے پوچھا، کیسا نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اس حقیقت کا فراموش نہیں کر سکتے کہ فیصل زبیدہ اور ادریس کی اولاد ہے؟ نورین نے دل کی بات زبان تک لاتے ہوئے کہا، ہم اپنے ذہن کو اس بات پر سیٹ کر لیتے ہیں کہ فیصل ہماری اولاد ہے۔ ہم زندگی بھر اس کے حقیقی والدین بن کر رہیں گے اور اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ میں نے اسے جنم نہیں دیا۔ اور جب ہم اسے اپنا بچہ سمجھ کر پالیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ہمیں اپنے سگے ماں باپ ہی سمجھے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا خیال چونکہ نیک ہے اس لیے میں تمہارا ہم خیال ہوں، کریم بھائی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہم خیال ہونے کے ناطے میں اس منصوبے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا، لیکن کریم بھائی نے سانس درست کرنے کے لیے توقف کیا تو نورین نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا کریم؟ لیکن یہ کہ ہمارے ایسا سمجھنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ بہرحال ہم حد المکان کوشش کریں گے کہ خود کو اس کے حقیقی والدین ثابت کر سکیں، آگے اللہ کی جو مرضی۔ ایک کام کرتے ہیں کریم، نورین نے پوچھ سوچ انداز میں کہا۔ کریم نے پوچھا، تمہارے ذہن میں اب کون سی بات آئی ہے؟ ہم ناظم آباد میں رہتے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور فیصل کے چند دیالی رشتہ دار ادھر وفرو زون میں رہائش پذیر ہیں۔ اگرچہ انہوں نے فیصل کے حصول کے لیے کوئی چارہ جوئی کی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی دلچسپی ظاہر کی ہے جس سے واضح ہوتا ہو کہ انہیں اس بچے سے کوئی مطلب ہے، لیکن مستقبل میں اگر کسی کو فیصل کا خیال آ گیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی، لہٰذا وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہمیں فوری طور پر اپنی رہائش تبدیل کر لینا چاہیے تاکہ کبھی کوئی ہم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کریم تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر تشویشناک لہجے میں بولا، میرا سارا کاروبار ادھر کراچی میں پھیلا ہوا ہے، فوری طور پر یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں رہائش تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہوں، نورین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کراچی چھوڑ کر کسی اور ضلع میں بسنے کو نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں بولا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر 1 ماہ کے اندر ہی کریم بھائی نے رہائش کی تبدیلی کا بندوبست کر لیا۔ اس نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ ناظم آباد کو خیر آباد کہا اور گلشن اقبال منتقل ہو گیا۔ یہ شفٹنگ اتنی احتیاط کے ساتھ اور چپ چاپ کی گئی تھی کہ اس کے ناظم آباد والے پڑوسیوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔
یہ تمام احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار کی گئی تھیں کہ تاکہ فیصل کی ددیال کا کوئی آدمی پوچھتے پاچھتے سراغ لگاتے ان تک نہ پہنچ جائے۔ نورین فیصل کی سگی ماں نہیں تھی، لیکن سگی ماں سے بڑھ کر حفاظتی انتظامات اور پیش بندیاں کر رہی تھی۔ کریم بھی اس مرحلے پر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ جب وہ رہائش بدل کر کسی نئے علاقے میں چلے جائیں گے تو فیصل کی ددیال کی طرف سے کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جب یہ پوری دنیا ہی بہت چھوٹی ہے تو پھر کراچی شہر کی کیا حیثیت ہے۔ انہوں نے رہائش تبدیل کی تھی، لیکن کریم کا بزنس ہنوز اسی جگہ پر تھا، کیونکہ چلتے ہوئے بزنس کو مارکیٹ سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا سخت بے وقوفی ہوتی۔ پلازا کا علاقہ اس کام کے حوالے سے کسی گولڈ مارکیٹ سے کم نہیں تھا۔ چند روز بعد کریم بھائی نے ایک ایسے آدمی کو مارکیٹ میں دیکھا جو زبیدہ کے سسرال سے تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ دور پار کا ہی رشتہ دار تھا۔ زبیدہ کے شوہر ادریس سے اس کی کوئی قریبی رشتہ داری نہیں تھی۔ مذکورہ شخص بھی آٹو اسپیئر پارٹس اور ٹائرز وغیرہ کا کام کر رہا تھا۔ کریم بھائی سے کبھی کبھار اس کی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس شخص نے کبھی فیصل کا حوالہ دیا اور نہ ہی اس کے بارے میں کبھی گفتگو کی۔ اس صورتحال نے کریم بھائی کو اور بھی مطمئن کر دیا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور اس رفتار کے ساتھ ہی کریم بھائی بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ اسپیئر پارٹس کی 1 سے 2 دکانیں ہو گئیں اور گاڑیوں کے ٹائرز وغیرہ کا بزنس بھی پھولتا پھلتا چلا گیا۔ کریم بھائی نے اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کے علاوہ پراپرٹی کے کام میں بھی ہاتھ ڈال دیا اور پلاٹس وغیرہ کی خرید و فروخت کرنے لگا۔ تاہم یہ اس کا پارٹ ٹائم بزنس تھا۔ اس کی اصل توجہ پلازا والی دکانوں پر مرکوز تھی۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ پہلا لاکھ اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں جمع کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد تو یہ لاکھ خود ہی لاکھوں اور کروڑوں کو دعوت دے کر اپنے پاس بلا لیتا ہے اور بزنس مین لاکھ سے کروڑ، کروڑ سے ارب پتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی صورتحال کریم بھائی پر بھی صادق آتی تھی۔ رفتہ رفتہ پلاٹس کی خرید و فروخت کے علاوہ اس نے فلیٹس کی شکل میں بھی پراپرٹی بنانا شروع کر دی۔ واضح رہے کہ زیر نظر واقعہ آج سے 32-34 سال پہلے کا ہے۔ دوسری جانب فیصل کی پرورش، تعلیم اور نگہداشت پر بھی دونوں میاں بیوی کی گہری نظر تھی۔ ان شعبوں میں فیصل کو کسی قسم کی کمی یا محرومی کا احساس نہیں ہوا اور اس نے مختلف نوعیت کے تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے بالآخر MBA کر لیا۔ کریم بھائی کی خواہش تو یہی تھی کہ فیصل اس کے بزنس کو سنبھالے۔ اس نے بزنس پڑھا تھا، لہٰذا اس شعبے میں کریم بھائی سے زیادہ آسانی سے ترقی کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی فیصلہ نما خواہش کو فیصل پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ بیٹے کی مرضی اور رجحان کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا۔ فیصل چاہتا تھا کہ وہ کچھ عرصہ کسی بڑے ادارے میں کام کرے گا، اس کے بعد اپنا بزنس سیٹ کرے گا۔ کریم بھائی کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، وہ تنگ دل تنگ نظر بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ فیصل سے تعاون کے لیے تیار ہو گیا۔ فیصل اپنی پسند کے بزنس کے لیے سے جتنی بھی دولت مانگتا وہ کبھی انکار نہ کرتا۔ فیصل تو ان کی زندگی کا آخری سہارا اور ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ فیصل نے MBA کر لیا، ایک معروف مالیاتی ادارے میں ملازم بھی ہو گیا، لیکن اس سے پہلے اور اس دوران میں چند ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو غیر معمولی ہونے کے ساتھ ساتھ اذیت ناک بھی تھے۔ فیصل اپنی تعلیم کے آخری مراحل میں تھا کہ نورین بیمار ہو گئی۔ یہ بیماری جب دنوں ہفتوں سے آگے بڑھ کر مہینوں میں داخل ہوئی تو اسپیشلسٹ وغیرہ کو اپروچ کیا گیا، تب مختلف نوعیت کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ نورین کو بریسٹ کینسر ہے۔ اس زمانے میں سرطان کے بہت کم کیسز ریکارڈ پر آتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ پاکستان میں یہ مرض ابھی نیا نیا متعارف ہوا تھا اور ظاہر ہے آج کل کی طرح علاج و معالجے کی سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ جہاں تک علاج کے اخراجات کا تعلق ہے تو زمانہ وہ ہو یا یہ، ہمیشہ یہ مہنگا ترین ہی رہا ہے۔ کریم بھائی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا اس نے بیوی کے علاج کے لیے پیسہ بقول شہید سے پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا۔ بے تحاشا دولت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن ان خدشات سے بھی بھرا ہوا تھا کہ یہ علاج ایک ڈھکوسلا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر کینسر کے مریض کو بھلا چنگا نہیں کر سکتا۔ اس مرض کی باقاعدہ تشخیص گویا مریض کی موت کا اعلان ہے۔ آج کل اس مرض کے حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور جدید ترین علاج کم وقت میں مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچا دیتا ہے، اگرچہ یہ آرام دیرپا یا مستقل نہیں ہوتا۔ بہرحال آج سے 30-35 سال پہلے تو اتنی سہولت بھی نہیں تھی، چنانچہ کریم بھائی کی دولت، سکون اور آرام نورین کی بیماری کی نظر ہونے لگا۔ آنے والے چند سالوں میں کریم بھائی نے دکھ، تکلیف، کرب اور اذیت کی اتنی منازل طے کی کہ جن کی تفصیل بیان کرنے کے لیے پورا ڈائجسٹ بھی کم پڑے گا، لہٰذا نہایت ہی مختصر الفاظ میں میں صرف اتنا کہوں گا۔ بینک بیلنس ختم ہونے کے بعد پراپرٹی کی فروخت کا نمبر آیا۔ پہلے پلاٹس اور پھر فلیٹس ایک کے بعد ایک فروخت ہوتے چلے گئے۔ اب صرف 3 دکانیں باقی تھیں، 2 آٹو اسپیئر پارٹس کی اور ایک ٹائرز وغیرہ کی، اور نورین کا یہ عالم تھا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ مرض جیسے سے آگے بڑھا، علاج اتنا ہی سخت، تکلیف دہ اور مہنگا ہوتا چلا گیا۔ پھر وہی ہوا جو اس طرح کے کاموں یعنی اس طرح کے امراض میں ہوتا ہے۔ پہلے نورین کا ایک برسٹ کٹا، پھر دوسرا، سر اور جسم کے دوسرے حصوں سے بال اڑ گئے اور جلد کی رنگت بھی افسوسناک ہو گئی۔ یہ سب ان خطرناک ادویات اور دیگر طریقہ علاج کا نتیجہ تھا جو کینسر سے لڑنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا
کہ ڈاکٹروں نے نورین کو دیگر فیملی ممبر سے بالکل الگ رہنے کی تجویز دی۔ چنانچہ سے گھر کی بالائی منزل پر شفٹ کر دیا گیا۔ شروع میں ملاقاتیوں کو گھر کے اس حصے میں جانے اور نورین سے ملنے کی اجازت تھی، لیکن بعد ازاں اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت اور خطرناک علاج کے باعث ان ملاقاتیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈاکٹر کے علاوہ صرف کریم بھائی کو نورین کے پاس جانے کی اجازت تھی، اور وہ بھی مخصوص انتظامات کے بعد۔ وہ مخصوص قسم کا ماسک لگا کر اپنی بیوی سے ملنے جاتا تھا۔ ہاتھوں پر بھی خاص نوعیت کے دستانے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی تھیں۔ جن دنوں نورین کو بالائی منزل پر شفٹ کیا گیا، اسے ڈاکٹروں کا تحتہ مشق بنے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی نوعیت اور علاج کے خراجات سے بخوبی واقف، لہٰذا کینسر کی ہلاکت خیزی سے بھی آشنا تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت بچے گی نہیں۔ ایک روز اس نے کریم بھائی سے کہا، کریم، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ کریم اس کا ہاتھ تھامے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری مجھ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ہمیشہ الفاظ کا کھیل کھیل کر مجھے چت کر دیتے ہو۔ وہ نقاہت تمیز لہجے میں بولی۔ کریم بھائی نے برخستہ کہا، اور تمہیں یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تم مجھ پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالتی ہو اور میں چاروں خانے چت ہو جاتا ہوں۔ تم نے پھر الفاظ کی بازیگری شروع کر دی۔ وہ میٹھی شکایت کرتے ہوئے بولی، میں دراصل تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے تمہاری ہر بات ہی خاص ہوتی ہے۔ نورین کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے بولا، خیر کہو، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میرا خیال ہے یہ علاج روک دینا چاہیے۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے بولی۔ کریم بھائی پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کریم، وہ گمبھیر انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ بات تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں، ہم دونوں سے کہیں زیادہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کینسر ایک لا علاج مرض ہے، اور میں آج کل علاج کے جن مراحل سے گزر رہی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی بہت زیادہ باقی نہیں بچی۔ لہٰذا نورین لمحے بھر کے لیے سانس ہموار کرنے کو رکی تو کریم بھائی نے تڑپ کر کہا، ایسی باتیں نہ کرو نورین، مجھے یقین ہے تم ایک دن بھلی چنگی ہو جاؤ گی۔ میں تمہارے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے خرچ کر رہا ہوں۔ کریم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نورین بول اٹھی۔ وہ گویا کریم کے جملے کو مکمل کر رہی تھی۔ کریم نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ نورین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، میں ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں کریم، اور جانتی ہوں کہ اس بیماری کے علاج کے لیے بے تحاشا رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ تم اس علاج کے سلسلے میں کسی کوتاہی یا کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ تمام فلیٹس اور پلاٹس وغیرہ فروخت ہو چکے ہیں، بینک بیلنس زیرو ہے، اس 2 منزلہ مکان اور ان 3 دکانوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا، اور اگر سال 1.5 سال مزید علاج چلتا رہا تو ہم لوگ بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ بے روزگار بھی ہو جائیں گے، جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ کسی بھی صورت مجھے صحت ملنے والی نہیں، لہٰذا علاج کو مزید جاری رکھنا حماقت ہوگی۔ کریم، تم یہ سب کچھ ایک ایسے کنویں میں ڈال رہے ہو جس کا کوئی پیندہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اندھا کنواں ہے کریم، تم جیسا چاہ رہی ہو ویسا میں نہیں کر سکتا نورین۔ کریم بھائی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے علاج کے حوالے سے جب میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو میں خود کو بیچ دوں گا، لیکن کسی بھی صورت تمہارے علاج سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا۔ تمہاری مایوسی نے مجھے دکھی کر دیا نورین، تمہیں دکھی کرنا میرا مقصد نہیں ہے کریم۔ وہ دور خلا میں گھورتے ہوئے بولی، میں نے حقیقت بیان کی ہے، سرطان بڑی ٹھوس اور شفاف حقیقت ہے۔ اگر کوئی پیارا کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کریم نے پرعزم انداز میں کہا، تم تنہا اور بے آسرا نہیں ہو نورین، میں تمہارے علاج اور تمہاری دیکھ بھال سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آئندہ تم اس موضوع پر مجھ سے بات نہیں کرنا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر رنجیدہ لہجے میں بولا، میرا سب کچھ تم سے ہے نورین، اگر تم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری کتنی زندگی بچی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ میں کتنا عرصہ جی سکوں گا۔ زندگی اور موت کا حساب کتاب اس قادر مطلق نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ حقائق سے نگاہ چرا لیں تو اس سے حقیقت بدل تو نہیں جاتی نا کریم۔ نورین نے ٹھوس الفاظ میں کہا، میں نے تم سے کوئی بھی انہونی بات نہیں کی، میں ہونی اور انہونی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا نورین۔ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی۔ نورین نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ کریم کو تو معلوم ہی تھا کہ وہ اس جملے کو کس طرح مکمل کرنے والا تھا، لیکن نورین کے فوری رد عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے مبینہ عزائم سے واقفیت رکھتی تھی، جبھی اس نے کریم بھائی کو آگے کچھ بھی نہ کہنے دیا تھا۔ یہ اس کی اپنے شوہر سے منہ بولتی محبت کا ثبوت تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، کریم، تم اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو۔ محبت و جذبات کے اظہار ہی کا نام ہے نورین۔ تو کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں؟ میں نے ایسا کب کہا ہے، کب سوچا ہے؟ کریم بھائی بری طرح بوکھلا گیا۔ نہیں کہا اور نہ ہی سوچا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن انسان کو اپنے جذبات کے اظہار میں بھی اہم باتوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس موذی مرض کے ساتھ بھی سب کچھ یاد رکھے ہوئے ہوں، اور تم
نورین نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، میں نے کیا بلا دیا ہے فیصل کو؟ فیصل؟ کریم بھائی کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا نورین، وہ کمزور سے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ سچ ہے کہ فیصل ہماری سگی اولاد نہیں، لیکن ہم نے اسے جس توجہ اور محبت سے پروان چڑھا کر یہاں تک پہنچایا ہے، شاید اس کے حقیقی والدین بھی اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، وجاہت ہے، اعلیٰ تعلیم ہے اور تابناک مستقبل ہے۔ نورین سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوئی تو کریم بھائی کوئی سوال کیے بغیر گہری دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نقاہت بھرے لہجے میں بولی، لیکن اس کی زندگی بھی مکمل نہیں ہوئی، اس زندگی میں ایک کمی، ایک خلا موجود ہے۔ میں سمجھتی ہوں اب جلد از جلد اس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ میں یہ کام اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کرنے کی خواہش مند ہوں، اور اس سلسلے میں نے کچھ سوچ بھی لیا ہے، بلکہ سوچا تو بہت پہلے تھا، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ کریم بھائی اپنی بیوی کی صحت اور بیماری سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان لمحات میں نورین جس تندرستی اور تازگی سے بات کر رہی تھی، اس سے کریم بھائی کو تعجب تھا۔ بہرحال اس نے ایک مرتبہ پھر کوئی سوال اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور دھیمے لہجے میں بولا، ہاں تو بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ گہری سنجیدگی سے مستفسر ہوئی، کریم، تم نگہت سلیم کو تو جانتے ہو نا؟ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ نگہت سلیم تمہاری سب سے گہری دوست ہے، اس کا فون اکثر آتا رہتا ہے۔ نگہت کا شوہر سلیم احمد ایک معروف کاروباری آدمی ہے، خالد بن ولید روڈ پر اس کا کاروں کا بزنس ہے، سلیم موٹرز۔ ہاں، میں اپنی اسی دوست نگہت سلیم کی بات کر رہی ہوں، نورین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، رخسانہ۔ میں رخسانہ سے کئی مرتبہ مل چکی ہوں، اور اس کے سلسلے میں نگہت سلیم سے بھی بات ہوتی رہی ہے۔ رخسانہ ہمارے فیصل کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ترین ہے۔ اس نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے، خوبصورت اور سلیقہ شعار ہے، خاندان بھی اعلیٰ اور معزز ہے۔ میں ان لوگوں کو برسوں سے جانتی ہوں، تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ رہا ہوں۔ کریم بھائی نے جلدی سے سر کو اس باتیں جنبش دی اور پوچھا، کیا خصوصاً اس رشتے کے حوالے سے تمہاری کبھی نگہت سلیم سے بات ہوئی ہے؟ کریم بھائی بنیادی طور پر ایک بزنس مین تھا، اس لیے بھی یہ رشتہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اعلیٰ خاندانی ہونے کے علاوہ رخسانہ کا پس منظر بھی خاصا مضبوط تھا۔ وہ سلیم موٹرز کے بزنس سے اچھی طرح واقف تھا، جب ہی رضامندانہ انداز میں نورین سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ نورین نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، میں اور نگہت سلیم تو اس رشتے کے لیے 101% راضی ہیں۔ سلیم صاحب نے بھی مخالفت نہیں کی۔ تم گرین سگنل دو تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، ہلکا سا کھانسی اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، کریم، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور کسی بھی شخص کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں نورین۔ وہ بیوی کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ کون کتنے دن جیے گا۔ تم خواہ اپنی زندگی اور موت کی بات نہ کرو، میں تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی، یہ تمہاری محبت ہے کہ تم میری موت کا ذکر سننے کی روادار نہیں ہو، لیکن اس سے حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہرحال اس نے تھوڑا توقف کر کے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور بات کو مکمل کرتے ہوئے بولی، میں اب چند دن یا چند ماہ کی مہمان ہوں، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ اگر تم اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے فیصل کا چہرہ ضرور دیکھ لوں گی، آگے اللہ کو جو منظور ہو۔ کریم بھائی نے بیوی کی خواہش کو پورا کر دیا۔ جب کریم بھائی پریشان حال مجھ سے ملنے آیا تو فیصل کی منگنی کو لگ بھگ آدھا سال گزر چکا تھا۔ دونوں پارٹیوں کی کوشش تو یہی تھی کہ جلد از جلد یہ شادی انجام بخیر ہو جائے، لیکن اس دوران میں نورین کی طبیعت 2-3 مرتبہ ایسی بگڑی کہ اقدام اٹھانا ممکن نہ رہا، اور اب ایک نیا عذاب سامنے آیا تھا۔ نینی نے فیصل کی زندگی میں داخل ہو کر ایک تہلکہ سا مچا دیا تھا۔ اس کی کارروائی کی خبر ابھی تک رخسانہ اس کے گھر والوں کو نہیں تھی، اور نہ ہی نورین کو ابھی اس فتنے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ کریم بھائی نے مجھے جو تفصیلات بتائی تھیں، ان کے مطابق ایک خطرناک طوفان سر اٹھا چکا تھا۔ اگر فیصل اس کے ہاتھ میں ہوتا تو کریم بھائی نین تارا عرف نینی اور اس کے پست پناہ عبدالصمد سے اچھی طرح نمٹ لیتا، بلکہ انہیں ایسا سبق سکھاتا کہ زندگی بھر یاد رکھتے، لیکن یہاں تو نقشہ ہی الٹا ہوا تھا۔ کریم بھائی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیوی کو اس کی زندگی کی آخری سانسوں میں کوئی بڑا صدمہ پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب ہی گھبرا کر وہ میرے پاس آیا تھا تاکہ میں اس کی مشکل کو حل کر دوں۔ یہ کیس میرے لیے بالکل مختلف اور منفرد نوعیت کا تھا، جس میں عدالت میں قدم رکھے بغیر مجھے کسی معاشرتی مسلح کا کردار ادا کرتے ہوئے معاملات کو کنٹرول کر کے کریم بھائی کی موافقت میں لانا تھا، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی محفوظ رہے۔ میں نے آج سے پہلے اس قسم کا کوئی کیس کبھی نہیں لیا تھا، لیکن کریم بھائی کے حالات اور موجودہ سچویشن نے میری دلچسپی کو کشش کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا عدالت کے باہر قانونی داؤ پیچ اور معاشرتی جوڑ توڑ کرنے میں مجھے مزہ آئے گا، اور میں کریم بھائی کا مسئلہ حل کر دوں گا، ایک سنسنی خیز ایڈونچر سمجھتے ہوئے۔ میں نے اس وکری ٹائپ کے کیس کو ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، بقول نورین، آگے اللہ کو جو منظور ہو۔ کریم بھائی بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کریم، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے سوال کیا، کریم بھائی،
کیا یہ بات سلیم احمد اور اس کی بیوی نگہت سلیم کو معلوم ہے کہ فیصل آپ کا سگا بیٹا نہیں؟ نہیں، وہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ او، میں نے گہری سانس خارج کی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل جب ہم ناظم آباد سے شفٹ ہو کر گلشن اقبال آئے تھے تو ہم نے آپس میں ایک عہد کیا تھا کہ فیصل کی حقیقت صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ نگہت اور نورین کی دوستی بعد میں ہوئی تھی۔ جب ہم گلشن اقبال میں آ کر آباد ہوئے تو نگہت ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور فیصل ابھی بہت چھوٹا تھا۔ ان لوگوں کو ہم نے یہی بتایا تھا کہ فیصل ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ اسی طویل ہمسائیگی کے دوران میں ہی نورین اور نگہت کے درمیان دوستی مضبوط ہوئی تھی۔ ہم کافی عرصے تک ایک دوسرے کے پڑوسی رہے اور چند سال پہلے وہ لوگ گلشن اقبال سے شفٹ ہو کر کشمیری روڈ کے ایک عالی شان بنگلے میں چلے گئے تھے۔ تاہم نورین اور نگہت کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ان کی فون پر تو بات ہوتی ہی رہتی تھی، علاوہ ازیں ایک دوسرے کے گھر میں بھی آنا جانا رہتا تھا، لیکن آج تک وہ لوگ اس رات سے واقف نہیں ہو سکے کہ فیصل میری مرحوم بہن زبیدہ کا بیٹا ہے اور یہ کہ ہم اس کے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا کریم بھائی، میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور جہاں تک آپ کے مسئلے اور پریشانی کو سمجھ پایا ہوں، میرے خیال میں آپ نے فیصل کو بھی حقائق سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تبھی تو وہ نینی کے ورگلانے میں آسانی سے آ رہا ہے۔ وہ فیصل کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہے، اور آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ نینی محض ایک مہرہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نینی کی ڈوریاں کسی عبدالصمد نامی شخص کے ہاتھ میں ہیں جو اپنی مرضی سے اسے اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ سارا فساد اسی مردود کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس مردود کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے سپاڑ آواز میں کہا۔ کاروباری رقابت، وہ حفقی آمیز لہجے میں بولا۔ وہ شیطان میری ترقی سے جلتا ہے، لیکن اب تو وہ ترقی بھی برقرار نہیں رہی۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، نورین کی بیماری کے حوالے سے میں بڑے مشکل حالات میں ہوں وکیل صاحب۔ پیسہ تو ہر چھو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ جو ذہنی اذیت ہے وہ بیان سے باہر، اور اب یہ فیصل والا نیا ایشو کھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی سمد کے خلاف سوچا بھی نہیں، لیکن اس منحوس کو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وہ مجھے ہر طرف سے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ کریم بھائی، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، دو افراد میں کاروباری مسابقت یا بزنس جیلسی ہو سکتی ہے، میں یہ بھی مان سکتا ہوں کہ آپ کے دل میں عبدالصمد اور اس کے کاروبار کے حوالے سے کوئی منفی جذبہ نہیں۔ خون جلانے والے سارے معاملات صمد ہی کی طرف سے ہیں، لیکن میں سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ عبدالصمد کو آپ کے خفیہ راز کی خبر کیسے ہو گئی؟ وہ کیسے ہی حقیقت جانتا ہے کہ فیصل آپ کی حقیقی اولاد نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آٹو سپیئر پارٹس مارکیٹ میں ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی تھی جو زبیدہ کی سسرال سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ فیصل کے والد حقیقی ادریس کا دور پار کا رشتہ دار ہے۔ اس حوالے سے ظاہر ہے وہ فیصل کے گود لیے جانے والی حقیقت سے بھی واقف ہے، لیکن اس نے چونکہ کبھی اس سلسلے میں کوئی مشکوک حرکت نہیں کی تھی، لہٰذا میں مطمئن تھا، مگر اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں وہ عبدالصمد کے سوا کوئی دوسرا نہیں؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کریم بھائی، میری نظر میں صورتحال کچھ اس طرح بنتی ہے، عبدالصمد کسی بھی وجہ سے آپ کا دشمن ہے، اور وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری سے بھی آگاہ ہے، یعنی وہ جانتا ہے فیصل آپ کی سگی اولاد نہیں۔ نہ صرف اس خطرناک حقیقت سے آشنا ہے، بلکہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ان دنوں آپ کی اسی کمزوری سے کھیل بھی رہا ہے، اور ضرورت پڑنے پر وہ یہ ثابت بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے فیصل کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ فیصل کے مرحوم باپ ہی کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پریشانی بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے مزید کہا، اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ نے فیصل کو حقیقت سے بے خبر رکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں فیصل کی منگیتر رخسانہ اور اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے کہ آپ فیصل کے حقیقی والدین نہیں ہیں، اس لیے آپ چاروں طرف سے مصیبت میں گر گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں جادو کی چھڑی گھما کر سب ٹھیک کر دوں۔ میں نے جادو کی چھڑی کے بارے میں تو نہیں سوچا، البتہ یہ امید ضرور ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں کود پڑے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور وہ حل میری موافقت میں ہی ہوگا۔ میں نہ تو کسی قیمت پر فیصل کو کھونا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ منظور ہے کہ نورین کو کوئی صدمہ پہنچے۔ آپ کسی بھی طرح دماغ کو لڑائیں، قانونی داؤ پیچ آزمائیں یا سیاست و مصلحت کا استعمال کریں، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی رقم خرچ ہو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اسے پوچھا، فیصل کے برتھ سرٹیفکیٹ اور تعلیمی اسناد وغیرہ میں اس کی ولدیت کے خانے میں کس کا نام لکھا ہوا ہے؟
میرا، کریم بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ برتھ سرٹیفکیٹ تو میں نے اپنی ضرورت اور مرضی کے عین مطابق ابتدا ہی میں کوشش کر کے ایسا بنوا لیا تھا کہ آئندہ زندگی میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ زبیدہ کا کوئی سسرالی رشتہ دار یوں اچانک گڑے مردے اکھاڑنے پر تل جائے گا۔ میں نے ایسی دشمنی کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسان پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر سب کچھ وہی ہونے لگتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہرحال اس وقت آپ کا مسئلہ اہم ہے اور یہ اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب عبدالصمد کا عمل دخل نہ رہے اور وہ بندہ بری طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا تو وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اگرچہ یہ معاملہ حادثہ گنجلک اور پھنسا ہوا ہے لیکن کچھ کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے کچھ کرنے کی حامی بھری ہے تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آپ میری پریشانی ضرور دور کریں گے، لیکن اس کام کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، پہلے تو مجھے عبدالصمد اور نینی کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، ہر نوعیت کی معلومات۔ ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی جاننا چاہیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، کیا آپ فیصل کو ٹچ نہیں کریں گے؟ فی الحال فیصل، رخسانہ یا اس کے والدین کو ٹچ کرنا مناسب نہیں ہوگا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پہلے زہریلے سانپ عبدالصمد اور اس کے ٹنک نینی کو گھیرنا ہوگا، اس کے بعد ہی کسی اور رخ کی طرف دیکھیں گے۔ پھر میرے استفسار پر کریم بھائی نے مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دی۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ آپ 2-3 روز کے لیے مجھے ایک ایسا آدمی دیں گے جسے عبدالصمد اور نینی نہ جانتے ہوں۔ میں مذکورہ شخص کے ذریعے چند اہم معلومات اکٹھا کرنا چاہتا ہوں جو مضبوط منصوبہ بندی کے کام آئیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، میں کل ہی آپ کا مطلوبہ بندہ آپ کے حوالے کر دوں گا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ خاصا چلتا پرزا قسم کا لڑکا ہے، مجھے کسی ایسے ہی پھرتیلے اور ہوشیار لڑکی کی ضرورت ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کریم بھائی نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ فی الحال تو میرے ذہن میں کچھ بھی واضح نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا فراہم کیا ہوا بندہ مجھے جو رپورٹ دے گا میں اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کروں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی آپ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آ جائیں، جب تک میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا اور آپ کو واضح طور پر بتا دوں گا کہ کس انداز میں پیش قدمی کر کے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں، اور اس دوران میں اگر فیصل نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو آپ اس پر سے توجہ ہٹا لیں، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کو بھی امید ہے کہ فیصل ان دنوں جس کام میں مگن ہے، اگر اسے چھیڑا نہ جائے تو وہ کسی مسئلے کو اٹھانے بٹھانے یا لٹانے کے بارے میں نہیں سوچے گا، اور اس دوران میں اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست کر لوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر میرے آفس سے رخصت ہو گیا۔ آئندہ روز وہ ایک 25-26 سالہ دراز قامت لڑکے کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس دبلے پتلے اور لبوترے چہرے والے لڑکے کا نام عامر تھا۔ کریم بھائی نے مجھے بتایا کہ عامر اس کے لیے قابل بھروسہ ہے، میں بے فکر ہو کر عامر سے کوئی بھی کام لے سکتا ہوں۔ عامر کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی کام کا بندہ ہے۔ کریم بھائی ایک مرتبہ پھر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے 1 ہفتے کے بعد اپنے پاس بلایا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے دن اور وقت کی بھرپور پابندی کی تھی۔ رسمی الیکس کے بعد میں نے اسے پوچھا، جی کریم بھائی، فیصل کا کیا حال ہے؟ اس نے پچھلے 7 دنوں میں آپ کے لیے کوئی نئی پریشانی تو پیدا نہیں کی؟ ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنی بیوی کی خیر خیریت سے آگاہ کریں گے۔ نورین کی کیفیت کم و بیش ویسی ہی ہے جیسی کہ میں نے پچھلی ملاقاتوں میں آپ کو بتائی تھی، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا، اور جہاں تک فیصل کا تعلق ہے تو میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ہے اور نتائج 100% ہیں۔ میں نے اس کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی اور وہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق نینی کے ساتھ مصروف ہے۔ ویری گڈ، میں نے اطمینان سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آئندہ بھی اگر آپ میری نصیحت پر اسی طرح عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ نتائج حوصلہ افزا ہی برآمد ہوں گے۔ جی ضرور ضرور، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھنے لگا، پچھلے 1 ہفتے میں آپ کی طرف سے کیا پروگرس رہی ہے؟ آپ نے مجھے جو بندہ دیا تھا اس نے میری ہدایت اور ضرورت کے مطابق معلومات مجھے فراہم کر دی ہیں، اور میں نے 2 دن پہلے عامر کو فارغ کر دیا ہے، میں نے اس کے سوال کے جواب میں بتایا۔ اس جاسوسانہ تحقیق کی روشنی میں آپ کا دشمن عبدالصمد ایک انتہائی کمینہ سفاک شخص واقع ہوا ہے، اور اس کا مہرہ یعنی نین تارا عرف نینی کسی فتنہ پرور چالاک لومڑی سے کم دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے ان دونوں کرداروں کی چند اہم کمزوریوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرایا ہے، عبدالصمد کی فطرت اور نینی کی چال بازی مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کریم بھائی نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور آپ بھی اپنی تحقیق کے نتیجے میں اسی حقیقت تک پہنچے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آئندہ کے لیے کیا پروگرام ترتیب دیا ہے، کون سی حکمت عملی ہمیں یقینی کامیابی دلا سکتی ہے؟ حکمت عملی میں نے تیار کر لی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
اس پلاننگ کے 3 حصے ہیں، 2 شریفانہ اور تیسرا قدرے بدماشانہ۔ پہلے 2 حصوں پر آپ عمل کریں گے، مجھے امید ہے کہ اسی سے کام بن جائے گا۔ تیسرے طریقے کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی، اور اگر میرے اندازے کے مطابق… میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا اور گہری سانس خارج کی، اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، پہلے دونوں شریفانہ طریقے کارآمد ثابت نہ ہو سکے تو پھر میں بنفس نفیس میدان میں اتروں گا اور تیسرا طریقہ آزماتے ہوئے آپ کے دشمنوں کو چاروں شانے چت کر دوں گا۔ وکیل صاحب، آپ کی وکالت تو اپنی جگہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ایک دلچسپ انسان ہیں۔ وہ ستائشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کہیں سے بھی گنڈا یا بدماش نظر نہیں آتے، لیکن کتنی آسانی سے آپ نے کہا کہ اگر پہلے 2 طریقے ناکامیاب رہے تو آپ بدماشانہ طریقہ کار اختیار کر کے دشمنوں کو ہرا دیں گے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے کریم بھائی، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ میں واقعی کوئی گنڈا بدماش نہیں ہوں، یہ الفاظ میں نے محاورتاً استعمال کیے ہیں۔ ان سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ میں دشمن کی چال انہی پر لوٹا دوں گا، جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح مکار اور چال باز دشمن کو چت کرنے کے لیے مکاری اور چال بازی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ اسے غنڈہ گردی یا بدماشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ گیا جناب۔ کریم بھائی نے سر کو اس باتی جنبش دی، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھا، بتائیں جی، میرے ذمہ کون سے 2 شریفانہ طریقے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ کریم بھائی، پوری سچائی اور ایمانداری سے ایک بات بتائیں، ذرا سا بھی جھوٹ یا مصلحت نہیں چلے گی۔ جی پوچھیں۔ میں سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈرتا، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ فیصل اور رخسانہ کی شادی محض اپنی بیمار بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا اس رشتے کے پیچھے کچھ کاروباری مقاصد بھی ہیں؟ خدا گواہ ہے کہ میں یہ شادی صرف نورین کی تمنا پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں لالچی ہوں اور نہ ہی اس شادی سے جڑا ہوا میرا کوئی کاروباری مقصد ہے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس شادی میں کوئی رکھنا پڑا تو نورین کو… وہ بولتے بولتے معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا۔ میں اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس سے آگے اور کیا کہہ سکتا تھا۔ میں نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کریم بھائی، آپ کی بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر نورین کو پہنچنے والے ذہنی اور جذباتی صدمے کا معاملہ نہ ہوتا تو آپ اس رشتے کے لیے اصراری نہیں ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ نورین اس بات پر کمپرومائز کر لے گی؟ یہ ایسے ممکن ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ نورین کو بڑے منطقی اور نفسیاتی انداز میں اس کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔ مگر کیسے؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ نورین اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے کیوں کر تیار ہو جائے گی؟ کریم بھائی، آپ کی مشکل کو حل کرنے کے لیے میں نے 3 فارمولے وضع کیے ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے دونوں فارمولے شریفانہ ہیں، وہ آپ کو آزمانا ہے۔ پہلے شریف فارمولے کے بھی 2 حصے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق نورین سے اور دوسرے کا واسطہ رخسانہ کے والدین سے ہے۔ تو پہلے فارمولے کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ میں سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو متوقف ہوا تو کریم بھائی کو گہری سنجیدگی سے اپنی جانب متوجہ پایا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میں نے گمبھیر آواز میں بولنا شروع کیا۔ میرا انداز کسی ایسے پروفیسر ایسا تھا جو نفسیات پڑھانے پر ماہر ہو۔ کریم بھائی، جو شخص قدم قدم موت کی جانب بڑھ رہا ہو اور اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، تو اس کے اندر قدرتی طور پر حقیقت پسندی کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ وہ معمولی سے معمولی جھوٹ کو بھی گناہ کبیرہ تصور کرنے لگتا ہے۔ نہ صرف تصور کرنے لگتا ہے بلکہ خود بھی جھوٹ بولنے کی غلطی نہیں کرتا، اور اگر پچھلی زندگی میں اسے ایسی کوئی کوتاہی ہو چکی ہو تو اس کی تلافی اور کفارے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ ایک فطری اور قدرتی رویہ ہے جس میں کوئی دوسری رائے یا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر چند سیکنڈ کا توقف کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کریم بھائی، آپ آج کسی وقت تنہائی میں اپنی بیوی نورین کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے فیصل کی ولدیت کے حوالے سے سلیم اینڈ مسز سلیم سے جو غلط بیان کر رکھا ہے، اس کا بھاڑا مستقبل قریب میں کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے، اور اگر یہ کام نورین کی موت کے بعد ہوا تو اس کی دوست نگہت سلیم کا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو جائے گا۔ جب نگہت کو یہ پتا چلے گا کہ جس لڑکے کو اس نے اپنی دوست کا بیٹا سمجھ کر داماد کا درجہ دیا ہے وہ کسی اور ہی کی اولاد ہے، تو نورین کے بارے میں لمحلہ منفی انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں میں تو جو فتنہ پھیلے گا سو پھیلے گا ہی، اس کے ساتھ ہی نورین کی روح بھی ایک عجیب اذیت کا شکار ہو جائے گی۔ زمین کی یہ خلیش اسے مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ زندگی میں تو موذی کینسر نے حد سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہی ہے، لیکن فیصل والا معاملہ اسے روز حشر تک دردناک عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ لہٰذا انسانیت اور عقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ رخسانہ کے والدین کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے۔ میں خاموش ہوا تو کریم بھائی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، نورین سے اس کی موت کی باتیں کرنا گرچہ میرے بس کی بات تو نہیں، لیکن دل پر بھاری پتھر رکھ کر میں آپ کی ہدایات کے مطابق ایسا کر لوں گا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے نورین حقیقت کی اس نقاب کشائی کے لیے بھی تیار ہو جائے گی، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا سارا فائدہ آنے والے دلوں میں فیصل اور رخسانہ کو ہوگا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں زیادہ اعتماد اور محبت سے اپنی رفیقانہ زندگی کا آغاز کر سکیں گے، اور آپ دونوں کی طرح زندگی کی آخری سانس تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے وکیل صاحب، وہ پرسوچ انداز میں بولا، لیکن اتنا کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ میں نے کب کہا کہ صرف اتنا ہی کرنا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو ابتدائی مرحلہ ہے، آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ فرض کریں، جیسا کہ آپ کی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ نورین سچائی کے اظہار کے لیے آمادہ ہو جائے گی۔ کریم بھائی نے بدستور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس بارے میں وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس انکشاف کے بعد سلیم اور نگہت بھی اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں۔ مسٹر اینڈ مسز سلیم کا فیصلہ زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں، انکار یا اقرار۔ اگر وہ اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں تو فبہا، اور اگر رشتہ ختم کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن نورین حقیقت بیانی کے بعد اتنی ریلیکس ہو جائے گی کہ اس رشتے کے ٹوٹنے سے اسے کسی قسم کا ذہنی یا قلبی صدمہ نہیں پہنچے گا۔ کریم بھائی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا، ہاں البتہ ہلکا پھلکا افسوس ہو سکتا ہے، اس بات کا افسوس کہ فیصل کی رخسانہ سے شادی نہ ہو سکی، اور اس بات کا افسوس کہ اس کی دوست نگہت سلیم کو حقیقت بیانی پسند کیوں نہیں آئی۔ وہ میرے خیالات سے متفق دکھائی دینے لگا، گہری سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ میں نے نورین کو سچ بیانی کے لیے تیار کر لیا، آگے بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر نورین آپ کی بات مان لیتی ہے تو سمجھیں کہ پہلے فارمولے کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے بعد اسی فارمولے کے دوسرے حصے پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ میں لمحے بھر کو تھما، پھر اسی سنجیدگی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسرے حصے کے مطابق فیصل کی حقیقت نورین کی زبانی نگہت تک، اور نگہت کی زبانی اس کے شوہر سلیم تک پہنچے گی، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دو روز ہی میں اس پیش رفت کے نتائج بھی برآمد ہو جائیں گے۔ ہاں یا نہ؟ وہ جلدی سے بولا، بالکل۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور مزید کہا، ان دو دنوں کے دوران میں آپ دوسرے فارمولے کے پہلے حصے پر عمل شروع کر دیں گے۔ کیا دوسرے فارمولے کے بھی ایک سے زیادہ حصے ہیں؟ وہ تعجب خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بڑی محنت اور احتیاط سے جنگ کا یہ نقشہ ترتیب دیا ہے۔ میں نے اس بساط پر مہرے کچھ ایسے انداز میں سجائے ہیں کہ کوئی جنگی جرنیل بھی دیکھے تو اچ اچ کر اٹھے۔ میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ ضروری نہیں کہ ہر کیس کو عدالت میں ہی لے جا کر حل کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دولت اور وقت کم سے کم خرچ ہو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی عزت اور نیک نامی پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ آپ دوسرے حصے یعنی دوسرے فارمولے کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ میں اسے بتانے لگا، پہلے فارمولے کی طرح دوسرے فارمولے کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یعنی انہی دنوں کے دوران میں آپ کسی وقت فیصل کو لے کر بیٹھیں گے، اسے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، لیکن جو بھی سچ اسے بتائیں گے وہ آپ کے زاویے سے ہوگا تاکہ فیصل پر آپ کی گرفت قائم رہے۔ اس سلسلے میں مصلحت کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے تھوڑی غلط بیانی بھی کرنا ہوگی، لیکن اس کا کوئی منفی مقصد نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں لمحے بھر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، مثلاً آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ کن حالات میں آپ نے اسے اڈاپٹ کیا تھا۔ اس کے حقیقی والدین ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، لہٰذا اس کے لیے دنیا میں اس گھر سے زیادہ محفوظ اور موزوں ٹھکانہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ یہاں وقت کی ضرورت کے تحت عبدالصمد کا کارڈ بھی کھیل سکتے ہیں۔ وہ کیسے وکیل صاحب؟ وہ متاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بتایا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ عبدالصمد آپ کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نینی کے ذریعے جو کھیل کھیل رہا ہے وہ اس کی کمیونگی، کم ظرفی اور ضلالت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس بندے کی مکاری کے جواب میں مکاری اور جھوٹ کے جواب میں تھوڑا جھوٹ بولیں گے تو محبت اور جنگ میں ہر حربت جائز کے مصداق یہ کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ عبدالصمد کو نہایت ہی غلیظ انداز میں فیصل کے سامنے پیش کریں گے۔ اس بار جو میں متوقف ہوا تو کریم بھائی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کو جاری رکھا، آپ فیصل کو سمجھائیں کہ عبدالصمد اس کے حقیقی باپ ادریس کا دور پر کا رشتہ دار ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہاں پر ہوشیاری دکھاتے ہوئے فیصل کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ عبدالصمد دراصل اس کے باپ ادریس کا دیرینہ دشمن تھا، اور وہ حادثہ بھی عبدالصمد ہی کا کیا دھرا تھا جس میں فیصل کے سگے والدین کو موت کا مزہ چکھنا پڑا۔ در حقیقت عبدالصمد ہی اس کے والدین کا قاتل ہے، اور اس وقت فیصل کی جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا، لہٰذا آپ اور نورین نے اسے گود لے لیا اور علاقہ بدل کر اس کے دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے فیصل کے برتھ سرٹیفکیٹ میں ولدیت کے خانے میں اسی احتیاط کے پیش نظر اپنا نام لکھوایا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ایک ماموں اور ممانی اس سے زیادہ اور کیا قربانی دے سکتے تھے؟ آپ کا ذہن کیسے خطرناک انداز میں چلتا ہے وکیل صاحب؟ وہ متجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
آپ کی سکھائی ہوئی باتوں میں گرچہ کئی مقامات پر غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے، لیکن یہ مسلحت کے اصولوں پر پوری اترتی ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کے بعد آپ اپنی توپوں کا رخ نین تارا عرف نینی کی طرف موڑ دیں گے۔ آپ نینی کو غلط لڑکی اور عبد الصمد کی ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ فیصل کو بتائیں گے کہ عبد الصمد کئی سال کے تعاقب کے بعد بالآخر ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ آپ کا کاروباری حریف بھی ہے اور فیصل کا دشمن بھی۔ نینی کچھ عرصہ پہلے اسی کے پاس کام کرتی تھی۔ عبد الصمد کے اشارے پر نینی نے فیصل والے آفس میں چاپ حاصل کی ہے، تاکہ اگر ایک طرف عبد الصمد آپ کو کاروباری طور پر نقصان پہنچائے تو دوسری جانب نینی اس کے منصوبے کے مطابق فیصل کو محبت اور عشق کے جال میں پھنسا کر اس کی توجہ رخسانہ پر سے ہٹا دے۔ آپ فیصل کو یہ بھی بتائیں کہ عبد الصمد کو نورین کی بیماری کا پوری طرح علم ہے۔ وہ رخسانہ والے رشتے کو خراب کر کے فیصل کی عمانی کو ٹارچر کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تک صمد کو اس کے منصوبے میں پوری طرح کامیابی حاصل ہے، کیونکہ فیصل نینی کی محبت کو اصلی سمجھ کر اس کا دیوانہ بنا بیٹھا ہے، جبکہ وہ لڑکی محض ایک ڈرامے کا کردار ہے۔ اسے فیصل سے محبت و کجا ذرا سی بھی ہمدردی نہیں۔ ادھر رشتہ ٹوٹنے سے نورین کو جان لیوا صدمہ پہنچے گا، ادھر نینی فیصل کو بائے بائے کہہ دے گی، کیونکہ اسکرپٹ کے مطابق اس کا کردار بس اتنا سا ہی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوچھل سانس خارج کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کریم بھائی سے پوچھا، عبد الصمد کی دشمنی اور نینی کی مکاری کے حوالے سے اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن جھٹکی اور بولا، آپ نے عبد الصمد اور نینی کے کردار کا بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ وہ دونوں اسی کماش کے لوگ ہیں، لیکن آپ فیصل کی موجودہ ذہنی اور قلبی کیفیت کو بھی نظر میں رکھیں۔ وہ بری طرح نینی کی فراڈ محبت کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ عبد الصمد کے خلاف تو شاید سن لے، لیکن نینی کے حوالے سے اس کی برین واشنگ یقیناً مشکل ہوگی۔ عشق کا بھوت اتنی آسانی سے نہیں اترا کرتا وکیل صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کریم بھائی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ بھوت کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک لاتوں کے بھوت، نمبر دو باتوں کے بھوت۔ میں نے دوسرے فارمولے کو بھی دو حصوں میں اس لیے رکھا ہے کہ ایک حصے میں باتوں سے کام لیا جائے گا اور دوسرے حصے میں لاتوں سے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا، گہری نظر سے کریم بھائی کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کریم بھائی، آپ فیصل کو عبد الصمد اور نینی کے حوالے سے جو کچھ بھی بتائیں گے وہ باتوں کے بھوت کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کی بات فیصل کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر لاتوں کے بھوت والا ٹریٹمنٹ آزمانا ہوگا۔ وہ بڑی فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا آپ فیصل کی پٹائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ فیصل کے دل اور دماغ پر نینی کے عشق کا بھوت سوار ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے وکیل صاحب، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے تو ساری خرابی پیدا ہوئی ہے۔ اگر خرابی پیدا ہوئی ہے تو ہم اسے دور کرنے کی تگدو میں ہی تو لگے ہوئے ہیں کریم بھائی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ نینی کے سرابی عشق کی تپش فیصل کے دماغ کو چڑھی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت اونچے درجے کے بخار میں مبتلا ہے۔ اس کا بخار اتارنے کے لیے برف کی پٹیاں رکھنا پڑیں گی۔ آپ اس کو یقین دلائیں کہ نینی سنجیدہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک ناٹک کر رہی ہے۔ لیکن میں فیصل کو یہ یقین کیسے دلا سکوں گا؟ وہ میری پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ فیصل کو بتائیں گے کہ آپ نینی کی محبت کو کھوکھلا اور جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، اور یہی دوسرے فارمولے کا دوسرا حصہ ہوگا۔ بات تو پھر بھی وہی ہے نا وکیل صاحب؟ وہ گنجلک نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں فیصل کی نگاہ میں نینی کو کس طرح گرا سکتا ہوں، اسے کیسے فراڈ ثابت کر سکتا ہوں، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ لیکن اس وقت جب آپ 1.5 فارمولے 1.5 کو آزما کر ان کے نتائج کے ساتھ میرے پاس آئیں گے، اور میرا خیال ہے آنے والے 2-3 روز میں یہ کام بآسانی ہو جائے گا۔ عمانی خیز انداز میں سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے وکیل صاحب آپ کے ہاتھ میں نینی کی کوئی ایسی کمزوری آ گئی ہے جس کی بنا پر اس کی مکاری اور عیاری کو فیصل کی نظر میں کھولا جا سکتا ہے۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے کریم بھائی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں بتائیں گے؟ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ابھی نہیں، میں نے کسی سخت گیر ٹیچر کے مانند کہا، پہلے آپ وہ ہوم ورک مکمل کریں جو میں نے آپ کو دیا ہے، نیا لیسن اس کے بعد ملے گا۔ وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتا چلا گیا۔ گمبھیر انداز میں کہا، کریم بھائی، آپ کے فراہم کردہ بندے عامر سے میں نے آپ کے فراہم کردہ بندے عامر سے بھاگ دوڑ کا موٹا موٹا کام لیا ہے۔ باریک اور نازک کام کے لیے میں نے اپنے جسم اور ذہن کو زحمت دی ہے۔ میں نے نہ صرف عبد الصمد کو واچ کیا ہے بلکہ نینی کے محلے کے بھی 1-2 چکر لگائے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض اہم انکشافات ہوئے، لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا ابھی میں آپ کو سمجھ گیا، میں بالکل سمجھ گیا۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیں وکیل صاحب، اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ منظر اسی دفتر کا تھا اور میرے سامنے کریم بھائی بیٹھا ہوا تھا۔
پہلے میں نے اس کی کارگزاری سننا چاہی۔ رسمی لیگ کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی کریم بھائی، کیا تیر مار کر آ رہے ہیں آپ؟ جو تیر آپ نے دیے تھے وہ سارے چلا دیے ہیں، وہ ہوش دلی سے بولا، پھر اس کا لہجہ قدرے افسردہ ہو گیا۔ مگر معاملہ آخر میں آ کر الجھ گیا ہے، وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ فیصل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نینی اس سے فریب کر رہی ہے۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر خصوصاً پوچھ لیا، باقی مراحل تو سب ٹھیک رہے ہیں نا؟ وہ وضاحت سے بتانے لگا، وکیل صاحب، میں نے آپ کی ہدایات کے مطابق نورین سے بات کی اور وہ مان گئی۔ دوسری جانب جب سلیم اور نگہت کو فیصل کی حقیقت کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ لوگ عملی اور حقیقت پسند ہیں، اس لیے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر فیصل مطمئن نہیں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ اسے اس بات سے بے خبر کیوں رکھا گیا کہ وہ ہماری سگی اولاد نہیں۔ میں نے اس موقع پر نورین کا کارڈ کھیلا اور اسے بتایا کہ نورین نے مجھے اس راز کو راز رکھنے کے لیے قسم دے رکھی تھی۔ وہ چاہے تو جا کر اپنی ممانی سے پوچھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے نورین کی حالت ایسی نہیں کہ وہ تصدیقیں کرتا پھرے، اس لیے یہ بات بھی نبھ گئی۔ مگر نینی والا معاملہ اس کی عقل میں نہیں آ رہا۔ اس نے ذرا رک کر ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ وہ فارمولہ بتائیں جس کا وعدہ کیا تھا۔ حفاظ عہد کی بڑی اہمیت ہے کریم بھائی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو اسے پورا بھی کروں گا۔ میری بات غور سے سنیں۔ میں نے توقف کر کے پراسرار نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، کریم بھائی، آج رات کو آپ پھر فیصل کے ساتھ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر وہ نینی کی محبت کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایک تجربہ کر کے دیکھ لے۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ اس سے اس کی بےتابی کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، کیسا تجربہ وکیل صاحب؟ رشتہ لگانے کا تجربہ؟ وہ میرے ہی کہے ہوئے الفاظ کو دہراتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ کی بات تو بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ فیصل سے کہیں کہ اگر اسے نینی کی محبت کا اتنا ہی یقین ہے تو وہ آپ کی موجودگی میں سے فون کر کے اور اس کو بتائے کہ وہ اپنے والد بلفاظ دیگر اپنے ماموں یعنی آپ کے ساتھ اس کے والدین سے ملنے آنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ بتائے کہ اس نیک کام کے لیے کون سا دن مناسب رہے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے کریم بھائی کی کیفیت کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر فیصل واقعی اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی موجودگی میں نینی کے گھر فون کر کے اس سے ایسا کوئی استفسار کرتا ہے تو یقیناً اس کی آمد کا مقصد سمجھ جائے گی۔ فرض محال اگر وہ بالکل ہی بدھو ہے اور فیصل کی بات کو نہیں سمجھ پاتی تو ایسی صورت میں وہ اس سے ضرور پوچھے گی کہ وہ اپنے ماموں یا والد کے ہمراہ اس کے والدین سے ملنے کیوں آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں فیصل واضح الفاظ میں سے بتا دے گا کہ وہ اس کے رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی جناب۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولا، کیسی گڑبڑ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ فکر مندی سے بولا، اگر نینی نے اس بات کے لیے حامی بھرتے ہوئے فیصل کو کوئی دن بتا دیا تو فیصل کا یقین اور بھی پختہ ہو جائے گا اور پھر مجھے فیصل کی شادی نینی سے کرنا ہوگی اور بنا بنایا کھیل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کریم بھائی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے سانپ کو آپ پر چھوڑنے سے پہلے اس کا سارا زہر نکال لیا ہے۔ اب اس کی حیثیت ایک حقیر کیچوے سے زیادہ نہیں ہے۔ نینی کی کوئی چال کامیاب ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی ڈھال مضر ثابت ہوگی۔ اللہ کا نام لے کر کود جائیں۔ گویا آپ کو یقین ہے؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کہ نینی اسے صاف منع کر دے گی؟ جی ہاں، پکا یقین ہے، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رشتے کے سلسلے میں کسی بھی پارٹی کو اپنے گھر بلانے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں کریم بھائی کو حقیقت سے آشنا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ آلریڈی منگنی شدہ ہے۔ کیا؟ کریم بھائی کی آواز حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ جی ہاں کریم بھائی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔ وہ اپنے خالہ زاد شکیل سے منسوب ہے، جو کہ گرو مندر کے علاقے میں واقع پارٹی ڈیکوریشن والوں کی ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ میں شکیل سے کسی کام کے بہانے مل چکا ہوں۔ وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ ہی میرے ارادوں سے واقف ہے، لیکن اگر، میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر سیدھی انگلی سے گھی نکلتا نظر نہ آیا تو مجھے مجبوری میں اپنی انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ اگر میری ہنر مندی سے شکیل کو نینی اور فیصل کے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تو وہ نینی کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ فیصل کی دھنائی بھی کر دے گا۔ اور یہی وہ تیسرا فارمولہ ہے جسے میں نے بدماشی کا نام دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر توقف کیا اور مزید کہا، مگر میں کوئی فتنہ گری نہیں چاہتا۔ اگر یہ کام آسانی اور سہولت سے ہو جاتا ہے تو فبہا، بصورت دیگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا کریم بھائی۔ آپ جو بھی کریں گے، لیکن اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ فیصل کا بال بھی باقا نہ ہو۔ وہ شفقت پدری سے مغلوب آواز میں بولا، اس کا دماغ خراب ہی صحیح، لیکن وکیل صاحب، اس لڑکے میں میری یعنی ہماری جان ہے۔ میں آپ کے جذبات اور فیصل سے محبت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کریم بھائی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، فکر نہ کریں،
انشاءاللہ اس اقدام کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے شریفانہ طریقے ہی سے کام بن جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب۔ وہ دعائیہ انداز میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے بڑی محبت، ناز و نام اور دلداری سے فیصل کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ یہ سچ ہے کہ وہ ہماری حقیقی اولاد نہیں، لیکن ہم نے اسے سگی اولاد سے بھی زیادہ لاڈ پیار دیا ہے۔ ہم اسے کوئی تکلیف پہنچتے نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے نورین کی بیماری نے توڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن نینی والے معاملے نے جتنی ذہنی اذیت پہنچائی ہے وہ بیان سے باہر ہے وکیل صاحب۔ آپ بیان نہ کریں تو بھی میں محسوس کر سکتا ہوں کریم بھائی، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ نینی کا کانٹا نکالنے کے لیے میں نے آپ کو ترکیب بتا دی ہے۔ انشاءاللہ کل جب آپ مجھ سے ملنے آئیں گے تو آپ کا چہرہ خوشی اور اطمینان سے تمتما رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا وکیل صاحب، وہ دل کی گہرائیوں سے بولا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، کریم بھائی کیا فیصل کو معلوم ہے کہ آپ ان دنوں مجھ سے یعنی کسی وکیل سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جانتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گردن کو نفی میں جھٹکا اور بتایا، یہ معاملہ صرف ہم دونوں کے بیچ کا ہے۔ میں نے نورین سے بھی آپ کی مشاورت کا ذکر نہیں کیا، البتہ عامر کو یہ پتا ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ عامر غیر متعلق اور بے ضرر انسان ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ وہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا، اور اس بیچارے کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے اس کے توسط اور تعاون سے جو معلومات اکٹھی کی ہیں انہیں میں کس طور اور کس مقصد کے لیے استعمال کروں گا۔ تو پھر میں چلتا ہوں۔ کریم بھائی نے اجازت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ جائیں، اور آج رات آپ فیصل سے فائنل میٹنگ کریں گے؟ جی بالکل۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، میں کل آپ کو اس میٹنگ کے نتائج سے آگاہ کر دوں گا۔ کریم بھائی، میں نے بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، مجھے 99% امید ہے کہ رات ہونے والی ٹریٹمنٹ کے بعد فیصل کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا اور نینی کی طرف سے اس کا دل کھٹا بلکہ میلا ہو جائے گا۔ باقی بچہ 1%؟ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس 1% کا میں استعمال کروں گا، اور یہ استعمال کل سے شروع ہوگا آپ کی پیش کردہ رپورٹ کے بعد، اور مجھے یقین ہے آئندہ 24 گھنٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ عدالت کا رخ کرنے سے پہلے میں تھوڑا وقت اپنے دفتر میں گزارتا ہوں۔ گھر سے تیار ہو کر میں سیدھا اپنے دفتر پہنچتا ہوں اور ضروری فائلوں سے ملاقات کے بعد میں عدالت کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ آئندہ روز جب میں دفتر سے نکل کر عدالت کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے سامنے سے کریم بھائی کو آتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اللہ خیر کرے، کریم بھائی صبح ہی صبح۔ نزدیک آنے پر اس نے مجھے سلام کیا اور جوش بھرے لہجے میں بولا، وکیل صاحب کمال ہو گیا، آپ کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ نینی نے فیصل کو بہت مایوس کیا ہے۔ ان کے درمیان 10-15 منٹ تک ٹیلی فونک تکرار ہوتی رہی، پھر فیصل نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، پتہ نہیں نینی کو ہو کیا گیا ہے، میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے ریسیور رکھنے کے بعد آپ سے کیا کہا؟ کریم بھائی کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور مایوس دکھائی دیتا تھا۔ کریم بھائی نے جواب دیا، مجھ سے زیادہ بات تو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ وہ کل صبح دفتر پہنچ کر نینی سے تفصیلی بات کرے گا۔ نینی نے بھی اس سے یہی کہا ہے کہ کل آفس میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ کریم بھائی، آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، آئے میرے ساتھ۔ میں نے بااستگی عدالت کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، مجھے یقین نہیں آ رہا وکیل صاحب کہ میں اتنی آسانی سے بازی جیت چکا ہوں۔ بعض کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھوں دیکھ کر اور کانوں سن کر بھی یقین نہیں آتا کریم بھائی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ فیصل کی واپسی بھی ایسا ہی معاملہ ہے، وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ وکیل صاحب، آج آفس میں نینی کوئی نیا داؤ تو نہیں مار دے گی؟ اس مکار لومڑی سے کچھ بھی بعید نہیں، یہ نہ ہو کہ ہماری ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کریم بھائی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو جس لومڑی کے شر کا ڈر ہے وہ تو دم دبا کر جنگل کی طرف نکل گئی ہوگی، مجھے نہیں امید کہ وہ آج آفس بھی آئے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس کی غیر حاضری سے فیصل کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھی۔ پیار محبت صرف ایک ڈھونگ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں بالکل درست انداز میں سوچ رہے ہیں کریم بھائی، میں نے عدالت کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا۔ اگر نینی دفتر سے غائب نہیں ہوتی اور کسی چال بازی سے فیصل کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو لنچ تک اس کی یہ کوشش بھی ناکامیاب ہو جائے گی۔ کریم بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، لگتا ہے آپ نے اپنے طور پر بھی کوئی بندوبست کیا ہوا ہے، بڑا تگڑا اور مضبوط بندوبست، میں نے فخریہ لہجے میں کہا۔ نینی آج آفس آئے یا نہ آئے، ہر دو صورت میں لنچ تک فیصل کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ سہی لیکن بیزاری اور ناپسندیدگی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے ایسا کیا کر دیا وکیل صاحب؟ وہ متذبذب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، میں نے فیصل کے آفس ایڈریس پر ایک ایٹم بم روانہ کیا ہے جو لنچ سے پہلے اس کے ہاتھوں میں ہوگا، اور پن کھینچتے ہی یعنی کہ سیل کھولتے ہی اتنا زوردار دھماکہ ہوگا کہ اس کے دماغ کی چولیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گی۔ آپ بڑی خطرناک باتیں کریں وکیل صاحب،
وہ سراسیمہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کی ہنرمندی سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اس سے میرے فیصل کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نا؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں، جب رات کو آپ کی فیصل سے ملاقات ہوگی تو وہ بہت ہی بدلا بدلا، بہت ہی سدھرا سدھرا سا دکھائی دے گا۔ آپ بے سختہ اور برفتہ اسے گلے سے لگا لیں گے، آپ کو اپنا فیصل واپس مل جائے گا، یعنی نینی سے ملاقات سے پہلے والا فیصل۔ وہ چند لمحوں تک عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے گزشتہ روز کریم بھائی کے جانے کے بعد ایک کوریئر کمپنی کو فون کر کے ان کے نمائندے کو اپنے دفتر بلایا تھا۔ میں نے ایک خاص نوعیت کا پھڑکتا ہوا نوٹس تیار کر رکھا تھا۔ کوریئر کمپنی کا نمائندہ میرے پاس آیا تو میں نے مذکورہ لفافہ اس کے حوالے کر کے ارجنٹ ترسیل کی ہدایت کر دی۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آئندہ روز یعنی آج دوپہر تک میرا بھیجا ہوا لیٹر متعلقہ شخص تک پہنچ جائے گا۔ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ ایم اے بیگ نامی ایک ایڈوکیٹ نے وہ نوٹس کسی فیصل کریم کے نام ارسال کیا تھا، جو کسی نینی نامی لڑکی کی فریبی محبت میں الجھا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کریم آئندہ روز کسی وقت مجھ سے ملنے آئے گا اور اس نوٹس کے حوالے سے مجھ سے درجنوں سوال کرے گا۔ میں نے اس بارے میں پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا۔ کریم بھائی کو مطمئن کرنا میرے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا، لیکن میرا خیال درست ثابت نہیں ہوا۔ میں رات کے کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ کریم بھائی کا فون آ گیا۔ اس وقت میں اپنے گھر ہی میں تھا۔ میں نے کریم بھائی کو دفتر اور گھر دونوں جگہوں کے نمبر دے رکھے تھے۔ میں نے ماؤتھ پیس میں ہیلو کہا تو دوسری جانب کریم بھائی کی سرسراتی آواز ابھری، اور وکیل صاحب، میں کریم بھائی بول رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، سب خیریت تو ہے نا کریم بھائی؟ اس وقت فون؟ میں آپ کے سوالات کے جوابات بعد میں دوں گا جناب، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ غیب داں ہیں؟ استغفر اللہ، میں نے جلدی سے کہا۔ کریم بھائی، آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، غیب داں صرف خدا کی ذات ہے، تو پھر آپ کو علم نجوم آتا ہوگا، وہ بدستور محتاط لہجے میں بولا۔ اس کی آواز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ اس لیے اتنا محتاط ہے کہ کوئی اس کی آواز نہ سن لے۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے نمبر سے بات کر رہا تھا، جہاں صرف 3 افراد رہتے تھے، نورین، فیصل اور خود کریم بھائی۔ نورین کا قیام بالائی منزل پر تھا، لہٰذا اس کی جانب سے کسی احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا واضح طور پر یہی مطلب ہو سکتا تھا کہ وہ فیصل کی طرف سے محتاط تھا۔ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، میں نجومی بھی نہیں ہوں کریم بھائی، آپ پہیلیاں نہ بجھوائیں اور یہ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ نجومی نہیں ہیں، لیکن آپ کی یہ پیشگوئی پوری ہو گئی کہ آج نینی آفس نہیں آئے گی، وہ اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ فیصل نے فون پر اسے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر اسے ایک نوٹس موصول ہوا جو شکیل نامی کسی شخص نے اپنے وکیل ایم اے بیگ کے توسط سے اسے بھجوایا ہے۔ میں جانتا ہوں ایم اے بیگ یعنی مرزا امجد بیگ آپ ہیں، اور شکیل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نینی کا منگیتر ہے۔ فیصل نے یہ نوٹس مجھے دکھایا ہے، وہ سخت پریشان ہے۔ تھوڑا بہت پریشان تو میں بھی ہوں، لیکن وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، بہرحال میں نے فیصل کو تسلی دی ہے اور اسے کہا ہے کہ ایک تجربہ کار وکیل سے میری دوستی ہے، ہم جا کر اسے مشورہ کرتے ہیں۔ فیصل گاڑی نکالنے کے لیے گیا ہے، ہم ابھی اور اسی وقت آپ کے گھر آ رہے ہیں، باقی معاملات آپ کو سنبھالنا ہوں گے۔ میں عموماً گھر پر کلائنٹ سے ملاقات نہیں کرتا، میں نے صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن کریم بھائی آپ کا کیس چونکہ منفرد نوعیت کا حامل ہے، اس لیے آپ بدڑک مجھ سے ملنے آ سکتے ہیں۔ لگتا ہے اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں سوچتے ہوئے اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو میرا گھر ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں وکیل صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ کون سی بات؟ نوٹس بیگ صاحب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں اسی لیے فیصل کو لے کر آپ کے دفتر نہیں آیا کہ ہمارا راز نہ کھل جائے۔ آپ کو یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ آپ ہی ایم اے بیگ ہیں۔ بے فکر ہو جائیں کریم بھائی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ آپ فیصل کے سامنے مجھے وکیل صاحب، امجد صاحب اور مرزا صاحب وغیرہ کہہ کر مخاطب کیجیے گا، اس طرح بات نہیں جائے گی۔ اور آپ کی رہائش گاہ کے باہر جو نیم پلیٹ آویزاں ہیں، اس نے ایک ٹیکنیکل نکتہ اٹھایا، اس پلیٹ پر کہیں ایم اے بیگ تو نہیں لکھا ہوا؟ نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، میرے گھر والی نیم پلیٹ پر مرزا ہاؤس لکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کریم بھائی بے حد پریشان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ فیصل کے چہرے سے ندامت نما خجالت چھلکتی تھی۔ کریم نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے صورتحال سے آگاہ کیا، جس میں فیصل کو معصوم اور سیدھا سادہ لڑکا ثابت کرتے ہوئے نینی کو چال باز لڑکی کے روپ میں پیش کیا گیا تھا۔ آخر میں وہ نوٹس والا لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، مرزا صاحب، میں نے ساری سچائی آپ کو بتا دی ہے، اس معاملے میں میرے بیٹے فیصل کا کوئی قصور نہیں۔ قصور اگر ہے تو اس آوارہ لڑکی نینی کا ہے، جو منگنی شدہ ہونے کے باوجود بھی میرے بیٹے سے پیار کی پینگیں بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں سمجھتا ہوں نینی کے منگیتر نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے، ایک غیرت مند مرد یہی کر سکتا ہے۔ اس قسم کے معاملات زیادہ عرصے تک چھپے نہیں رہتے،
یقیناً شکیل کو بھی کہیں نہ کہیں سے اس کے تعلقات کی بھنک مل گئی ہوگی، پھر ہو سکتا ہے اس نے خود بھی نینی کی نگرانی کی ہو۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ اس نوٹس کو پڑھیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ان لمحوں میں کریم بھائی بڑی ستھری ایکٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے دل میں اسے داد دی اور اس نوٹس کو پڑھنے کی اداکاری کرنے لگا جو خود میرا ہی بھیجا ہوا تھا۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح کا تھا: شکیل نامی ایک شخص نے اپنے وکیل ایم اے بیگ کے توسط سے فیصل کو دھمکانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نینی اور فیصل کے بیچ پروان چڑھنے والے معاملات سے آگاہ ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اسے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ اس کی منگیتر سے دور رہے اور عرصہ 10 یوم میں وہ کسی وکیل ہی کے توسط سے پکے کاغذ پر اس نوٹس کا جواب دے جس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہو کہ وہ آئندہ کبھی نینی سے ملے گا اور نہ ہی اس کے قریب نظر آئے گا۔ نینی کو کنٹرول کرنے کا شکیل نے خود ذمہ لے لیا تھا۔ نوٹس کی آخری سطور میں بڑے باشگاف الفاظ میں کہا گیا تھا کہ اگر فیصل ان غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکتوں سے باز نہ آیا تو شکیل اپنے والدین کو لے کر نینی کے گھر پہنچے گا اور نینی کے والدین کے ہمراہ یہ قافلہ فیصل کے گھر آئے گا اور وہاں اتنا ہنگامہ ہوگا کہ محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ فیصل کس کماش کا لڑکا وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس نوٹس کو میز پر ڈال دیا اور کریم بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچویشن خاصی گمبھیر بلکہ سنگین ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس بات کا بالکل درست جواب دیجیے گا۔ امجد صاحب، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ کریم بھائی بے تابی سے بولا، میں بھلا آپ سے کیوں غلط بیانی کروں گا؟ میں نے سن رکھا ہے کہ اگر بہتر نتائج کی چاہت ہو تو دائی سے پیٹ اور ڈاکٹر سے مرض اور وکیل سے حقائق نہیں چھپانا چاہیے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سن رکھا ہے کریم بھائی، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر پوچھا، اس نوٹس میں نینی اور فیصل کے جن روابط کی بات کی گئی ہے اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ فیصل سے یہ نادانی ہوئی ہے مرزا صاحب، شکیل کا دعویٰ غلط نہیں، کریم بھائی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور یہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہے۔ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ فیصل کی ایک معزز خاندان میں منگنی کر دی گئی ہے۔ میں نے تنزیہ نظروں سے فیصل کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے باوجود بھی؟ امجد انکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو فیصل مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ڈیڈی نے مجھے نینی اور اس کے گرو عبدالصمد کے بارے میں سب کچھ تفصیلاً بتا دیا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نینی میرے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، اسے مجھ سے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ وہ ڈیڈی کو نقصان پہنچانے کے لیے محض عبدالصمد کے اشاروں پر ناچ رہی تھی اور میں اس کی چال میں آ گیا۔ وہ سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر جذباتی لہجے میں بولا، مجھے بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور میں اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوں۔ میں نے ڈیڈی سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے نینی کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک دوں گا، بلکہ میں تو اب اس سے شدید نفرت کرنے لگا ہوں۔ مجھے فیصل پر اور اس کے وعدے پر کامل بھروسہ ہے مرزا صاحب، کریم بھائی نے مخصوص قسم کی اداکاری جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے امید ہے یہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ کیوں بھائی فیصل؟ میں نے فیصل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اپنے ڈیڈی کو آئندہ ایسی کسی مصیبت میں تو نہیں ڈالو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، تیکن سے بولا، یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ اس نوٹس کا جواب میرے توسط سے جائے گا اور ایک طرح سے میں تمہارا ضمانتی بھی ہوں گا، تو مجھے معافی نامے کا گواہ بھی سمجھ سکتے ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، دراصل میں ایم اے بیگ صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ عموماً کرمنل کیس لیتے ہیں۔ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد ان کی طرف رجوع کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو نینی کا منگیتر شکیل بھی خاصا ٹیڑھا بندہ لگتا ہے۔ تم ان لوگوں سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ آپ بالکل مطمئن ہو کر نوٹس کا جواب دیں مرزا صاحب، کریم بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا، ہماری وجہ سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے ایم اے بیگ اور شکیل کے حوالے سے جو بھی خطرناک باتیں کی تھی وہ محض فیصل کو ڈرانے کے لیے تھی تاکہ آئندہ کے لیے اس کے پایہ استقامت میں کوئی لرزش نہ آنے پائے۔ وہ اس کھیل کا مرکزی کردار تھا اور اگر وہ مضبوط ہو جاتا تو پھر کریم بھائی کے لیے کسی ڈر، خوف یا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں سب کچھ ایک نیک مقصد کے لیے کر رہا تھا، اس لیے قدرت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے ایک سٹیمپ پیپر اور چند سادہ کاغذات نکال کر مختلف مقامات پر فیصل کے دستخط لیے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کریم بھائی، مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ اس معمولی سے کام کے لیے میں کل آپ لوگوں کو اپنے دفتر بلاتا۔ مختلف نوعیت کے قانونی کاغذات میرے گھر پر نہیں رکھے رہتے ہیں۔ آپ کے دستخط ہو گئے؟ اب میں کل خود ہی نوٹس کا جواب ٹائپ کروا کے اپنی وکالت کے ساتھ ایم اے بے کو بھجوا دوں گا۔ آپ لوگ مطمئن ہو کر اپنے گھر جائیں۔ بہت بہت شکریہ وکیل صاحب، کریم بھائی نے کہا۔ فیصل احسان مندی کے جذبات کے ساتھ بولا، امجد انکل، آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، نوجوان، اپنے والدین کا خاص خیال رکھو، خاص طور پر اپنی بیمار ماں کا، انہیں کوئی دکھ یا تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو میں سمجھوں گا تم نے بڑے اچھے الفاظ اور بڑے احسن انداز میں میرا شکریہ ادا کر دیا۔ لگ بھگ 11 بجے وہ میرے گھر سے رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز میں عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو کریم میرا منتظر تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے چیمبر میں بلا لیا اور رسمی لیکس لیک کے بعد میں نے اسے پوچھا، کریم بھائی، لگتا ہے آج کل آپ نے پلازا کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، کاروبار پر آپ کی توجہ نہیں رہی۔ کل سے باقاعدہ دکانوں پر جاؤں گا۔
वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, कल रात ही को तो रोज़े पूरे हुए हैं, आज मेरी ईद है। पिछले 1 माह से मैं किसी कड़ी आजमाइश में था। आपकी रहनुमाई और मदद से मैं सुरखरू हुआ हूँ। आपका काम हो गया, मेरे लिए ये खुशी की बात है। मैंने मुतदल अंदाज में कहा, फिर पूछा, फैसल का क्या हाल है? एकदम तीर की मानद सीधा हो गया है। वो पुरमसरत लहजे में बोला, और नैनी की कोई खैर खबर? वो आज भी दफ्तर नहीं गई, करीम भाई ने बताया। लगता है अब वो इस मालियाती अदारे का रुख नहीं करेगी। हाँ, असूली तौर पर होना तो यही चाहिए, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। आज मैंने इसके अज़ाइम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। करीम भाई ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, क्या मतलब वकील साहब? मैंने आज सुबह शकील के पार्टी डेकोरेशन वाले एड्रेस पर एक खत पोस्ट किया है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। वो खत एक ऐसे फर्जी, नामालूम, हमदर्द और खैर ख्वाह शख्स की जानब से है जो अब्दुल समद के मुलाजमीन में शामिल है, लेकिन खुद को जाहिर नहीं कर सकता। अलबत्ता वो बंदा नैनी और अब्दुल समद के मामलात और नैनी और फैसल के ताल्लुकात से बखूबी आगाह है। इस खत में लिखा क्या गया है? वो सांस लेने के लिए मुतवक्किफ हुआ तो करीम भाई ने इस्तरारी लहजे में सवाल किया। आप भी एक से बढ़कर एक चाल चल रहे हैं, मैंने जवाब दिया। इस खत में शकील से दिली हमदर्दी रखने वाले शख्स ने नैनी और फैसल का हवाला देते हुए शकील को बताया है कि वो होशियार हो जाए, वरना ये ना हो कि इसके होने वाले बाग की कोई गैर बागबान आबियारी करते करते नए से नए गुल खिलाता चला जाए। हो, ये तो आपने ज़बरदस्त काम किया वकील साहब। करीम भाई ने तारीफी नज़र से मुझे देखा और कहा, अब शकील अपनी होने वाली बीवी को खुद ही नकेल डाल लेगा। मेरा फैसला हमें शक्ल महफूज हो गया है। शकील नैनी को नकेल डालेगा या नहीं, लेकिन मेरा मशवरा यह है कि आप इस नेक काम में तखीर ना करें, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। करीम भाई ने उलझन ज़दा नज़रों से मुझे देखा। मैंने वजाहती लहजे में कहा, अब आप पहली फुर्सत में फैसल को नकेल डालने का बंदोबस्त कर लें। मेरे ख्याल में इसकी शादी में देर नहीं होना चाहिए। आपका मशवरा सर आंखों पर वकील साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आप तो मेरे और मेरी फैमिली के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए हैं। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर देगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने कभी हाजी, नमाजी और परहेजगार होने का दावा तो नहीं किया, लेकिन यह है कि मैं हद्दिल मकान कोशिश करता हूँ कि दूसरों के काम आ सकूँ। ओह, मैं एक बात तो भूल ही गया, करीम जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला। अल्लाह तो आपको इस नेक काम का अजर देगा, वो इसका मामला है, लेकिन मुझे भी तो आपका कुछ कर्ज अदा करना है। मैंने सवालिया नज़रों से करीम भाई की तरफ देखा। वो अपनी जेब में से भूरे रंग का एक फूला हुआ लिफाफा बरामद करते हुए बोला, जी हाँ कर्ज, ये रख लें जनाब। उसने मस्कूरा लिफाफा मेरी जानब बढ़ा दिया। ये क्या है? मैं पूछे बिना ना रह सका। आपकी फीस, करीम ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो लिफाफा थाम लिया। ये भी एक गैर रवायती इकदाम था। मेरा ये असूल रहा है कि मैं अपनी फ़ीस एडवांस लिया करता हूँ, और इस केस में ये काम सबसे आखिर में हुआ था। वैसे अगर बारीक बीनी से निगाह डाली जाए तो इस केस में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ मामूल से हटकर और जुदा जुदा हुआ था, सिर्फ एक फ़ीस पर ही मौकूफ़ नहीं था। करीम भाई ने दोस्ताना लहजे में कहा, वकील साहब, मैंने कोशिश की है कि आपकी हक तलफी ना हो, लेकिन अगर फिर भी आप ये महसूस करें कि फ़ीस की रकम में कोई कमी है तो आप एक बेतकल्लफ दोस्त की तरह मुझे बता सकते हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। करीम भाई, आप और आपकी बीवी मेरी नज़र में एक मिसाली जोड़ा है। जो लोग गोद लिए हुए बच्चे को अपनी सगी औलाद से कहीं बढ़कर चाहते हों, वो किसी की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आपने लिफाफे में रखकर मुझे जो कुछ भी दिया है वो मुझे कबूल है। वह मुझसे गर्म जोश मुसाफा करने के बाद रुखसत हो गया। बदअज़ा मैंने करीम भाई के दिए हुए ब्राउन लिफाफे को जब खोल कर देखा तो मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं हुआ। मैंने इनके लिए बिल्कुल मुनासिब टाइटल का इंतखाब किया। वो सही मानों में एक मिसाली जोड़ा थे। फूले हुए भूरे लिफाफे में से जो रकम बरामद हुई वो मेरी फीस से तकरीबन दुगनी थी। मैं मुस्कुराए बिना ना रह सका।